عکس خوشبو ہو بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے، خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی۔ اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پر دروازے سے جھانکے کوئی۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی چھاپ نہیں، دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں، آئے کوئی۔ یہ کیا حرکت ہے زی؟ آج تم دوسری باری حرکت کر رہے ہو۔ زمین پر پڑی امیر باپ کی بیٹی نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے، میں معافی چاہتا ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ اسے زمین سے اٹھا سکے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکتی خود ہی میز کے سارے کھڑی ہو چکی تھی۔ آخر تمہیں ہو کیا جاتا ہے اچانک سے؟ اس کے سامنے کھڑی ہوتی کپڑوں پر نہ دکھائی دینے والی دھول صاف کر رہی تھی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم، جب بھی کسی نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی ہے یہی ہوتا ہے۔ اس کا موڈ اس کی طرف سے واقعی خراب ہو چکا تھا۔ میری بات کا برا نہ ماننا، پچھلے 2 سال سے ہماری دوستی ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ہینڈ بیگ اٹھاتی دروازے کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا ہے اچانک سے؟ نمرہ کے جاتے ہی علی اس کے کیبن میں آیا تھا، وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ زیان گہری سانس لیتا کرسی پر بیٹھ گیا اور حلق میں پانی انڈیلنے لگا۔ سچ میں؟ نہیں، خواب میں، زیان نے جل کر اسے کہا۔ ایک تو خود اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تو واقعی بڑا افسوس ہوا بھائی۔ مصنوعی آنسو صاف کرتے اس نے زیان کا ہاتھ تھامنا چاہا، جو وہ جھٹک کر اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب پتہ ہے تجھے تو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ بات کرتے اس نے مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا۔ واٹ ربش، تو جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، وہ خود آئی تھی میرے قریب۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اتنی جرأت بھی تو تیری ہی عطا کردہ ہے نا، اتنی پاگل تو نہیں ہے خواہ مخواہ کسی کے گلے پڑ جائے۔ میری منگیتر ہے وہ، زیان نے اسے جیسے یاد کروایا تھا، اور شاید تیری منگنی کے بعد سے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ ہاں تو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کیا؟ ادھر بیٹھ بتاتا ہوں۔ وہ جو کھڑا ہو چکا تھا، علی نے دوبارہ اسے کرسی پر بٹھا دیا اور خود سنجیدگی سے 2 قدم دور کھڑا ہوا۔ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا تھوڑا خطرہ تو تھا نا؟ بتا بھی۔ ہاں ہاں بتا تو رہا ہوں۔ ایک بات بتا، کسی سنسان سڑک سے گزرا تھا تو؟ یہ کیا سوال ہوا؟ بتا تو۔ ہاں جب دل کرتا ہے تو چلا جاتا ہوں تنہائی میں، اسی لیے، بس اسی لیے۔ افسوس میں سر ہلاتا زیان کو مزید پریشان کر گیا۔ مجھے بھی بتائے گا کچھ؟ مجھے لگتا ہے تجھ پر کوئی چڑیل عاشق ہو گئی ہے۔ جب بھی تو کسی کے قریب جاتا ہے نا تو خواب آنے لگتے ہیں اور آوازیں۔ تبھی تو بیچاری معصوم سی لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا سوچ کر باکسنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنے کیکئی کا گلا گھونٹ کر آہستہ سے اپنے قدم واپس لینے لگا۔ رک، تجھے میں بتاتا ہوں، بےہودہ انسان، ہر سیریس بات پر تجھے مذاق سوچتا ہے۔ سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر اس نے علی کو مارا، مگر وہ تب تک باہر دوڑ لگا چکا تھا۔ علی اور زیان اسکول کے فرینڈ رہ چکے تھے، مگر کالج لیول پر دونوں کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑی۔ علی بہت ہی عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ چاہتا تھا اپنی فیملی کو اچھا لائف اسٹائل دے، اس لیے اسکالرشپ کے بیس پر گورنمنٹ ادارے میں داخلہ لے لیا۔ وہیں زیان شاہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے پرائیویٹ ادارے میں داخلہ لیا۔ پڑھائی پوری کرنے کے بعد ہی زیان نے اپنا بزنس شروع کیا، تب علی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ پھر کیا تھا، اس دن سے بچپن کی یاری پھر سے قائم ہو گئی، اب تو اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ زیان اور علی ہر بات ایک دوسرے سے بلا جھجک کہتے تھے۔ شروع میں سب ٹھیک ہی تھا، مگر زیان نے نمرہ سے منگنی کر لی، جو کئی بار اسے پرپوز بھی کر چکی تھی، جس پر کسی نے کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ اور اعتراض کرتا بھی کون؟ ایک سوتیلا باپ تھا جس سے زیان بچپن سے نفرت کرتا آ رہا تھا۔ زیان کو ہمیشہ سے لگتا تھا اس کی ماں کو اس سے دور کرنے میں اسی کے سوتیلا باپ کا ہاتھ ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی پسند کو قبول کیا تو باقی بچی گھر کی بزرگ زیان کی دادی، جنہیں وہ جان کہہ کر پکارتا تھا۔ کافی بار مار کھانے کے باوجود اس نے دادی کو جان کہنا نہ چھوڑا، تو سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ بچہ ہے ابھی، بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا۔ مگر وہ زیان ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ حریم واپس آ کر کھانا ختم کرو، روز کی تمہاری یہی روٹین ہے۔ فاطمہ کھانا بناتے ہوئے روز کی طرح کچن سے آواز لگا رہی تھی۔ امی لیٹ ہو رہا ہے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ خود کو اچھے سے کالی چادر میں لپیٹتے وہ صحن میں کھڑی بیگ کی زپ کھولے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی جو مل کے نہ دے رہا تھا۔ مجھے پتا ہے پیسے بچانے کے چکر میں تم کچھ نہیں کھاتی، اس لیے یہ لے جاؤ اور یاد سے کھا لینا۔ فاطمہ نے کھانا چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کر اسے تھمایا، جو اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے لگا کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں، مگر بیگ خالی ہے۔ پریشان نظروں سے ماں کو دیکھتی انہیں اور پریشان کر گئی۔ یہ لو،
ہاتھ میں پکڑی کچھ رقم فاطمہ نے حریم کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ؟ ہاں، وہ جو میں نے کپڑے سلائی کیے تھے، یہ وہاں سے آئے ہیں، رکھ لو تم، میں تو ویسے بھی گھر پر ہوتی ہوں۔ نہیں، آپ رکھ لیں، راشن اور سبزی خرید لیجیے گا، میں نے پرنسپل سے بات کی ہوئی ہے، آج تنخواہ مل جائے گی۔ حریم نے پیسے واپس فاطمہ کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ چلے اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ، اللہ کے امان میری بچی۔ حریم کے باہر نکلتے فاطمہ نے دروازہ کو کنڈی لگا دی اور خود اپنی ہتھیلی پر رکھے پیسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی حریم کو وہ رہن سہن اور سہولیات نہ دے سکی تھی جس کی وہ حقدار تھی، بلکہ اسے تو ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی تھی، پھر بھی مشکل سے گھر کا خرچ نکلتا تھا۔ پھر تھی بھی تو نہ اکیلی، گھر کا کوئی سربراہ بھی تو نہ تھا جس کے کندھوں پر گھر کی ذمہ داری ہوتی، اس لیے حریم خود جاب کرتی تھی۔ ایک دو بار فاطمہ نے کوشش کی کوئی کام پکڑ لے، مگر طبیعت کی خرابی سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ چلو چلو، منہ کیوں دیکھ رہے ہو، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، زیان سر آ گئے تو تم لوگوں کی خیر نہیں۔ قاسم بابا، کر تو رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ عمر نے رونی صورت لیے اپنے باپ کی عمر کی شخص کو دیکھا۔ ڈرامے بعد میں کرنا، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، چلو جلدی کرو ورنہ انجام تو تم جانتے ہی ہو۔ میرے خیال میں مجھے یاد کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے، قاسم کا کہنا تھا۔ عمر کا ہاتھ پھرتی سے چلنے لگا۔ قاسم بابا سے وہ ہنسی مذاق کر تو لیتا تھا، مگر زیان کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، زیان بس ایک موقع دیتا تھا، جب دوبارہ غلطی دہرائی جاتی تو سزا ملتی تھی، اور زیان کا غصہ برداشت کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ دیکھنے میں گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے کہیں زیادہ زیب تھا۔ کوئی کام وقت پر نہ ہوتا تو عمر کے ساتھ ساتھ قاسم بابا کو بھی ڈانٹ پڑتی تھی، جنہیں وہ خود گھر کی دیکھ بھال کے لیے حویلی سے لے کر آیا تھا۔ زیان خود ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا، جب دل کرتا اپنی جان سے ملنے حویلی چلا جاتا، جب دل کرتا شہر آ جاتا۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک۔ دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، پھر آ کے ہوائیں کھول دے گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک۔ ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک، تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک۔ گر لمس نہیں تو لفظ ہی بھیج، میں تجھ سے جدا رہوں کہاں تک، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک، آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ آج پھر سے ایک بار وہ ماں زبین کے سامنے بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ یہی سوال کچھ دنوں پہلے بھی وہ ان سے کر چکا تھا، جس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ بتاتے کیوں نہیں، کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ یہ کیا پاگل والی باتیں کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب تھکاوٹ کا اثر ہے میری جان، آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، ہوتا ہے ایسا بعض دفعہ۔ او پلیز، آپ کی مجھے 2 سال کا بچہ سمجھتی ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی پکڑا کر بہلا لیں گی؟ پر میں نے تو کچھ بھی نہیں پکڑایا، انہوں نے ماحول کو مذاق میں بدلنا چاہا، تو آپ جواب نہیں دیں گی؟ کیا مسئلہ ہے ذیحان؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں کیا مسئلہ ہے، راتوں کو عجیب سے خواب آتے ہیں مجھے، نیند نہیں آتی، ایک چھوٹا سا بچہ جو مسلسل رو رہا ہوتا ہے، کوشش کے باوجود اس کی شکلیں نہیں دیکھ پاتا، کبھی ہنسنے کی آواز کبھی رونے کی آواز، کیا ہے یہ سب؟ اب تو حد ہو گئی ہے، جب بھی کوئی میرے قریب آئے تو پتہ نہیں مجھے اچانک سے کیا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے انجان سے طاقت مجھے روکے ہوئی ہے، مجھے خود کو پتہ نہیں چلتا کیا کر بیٹھتا ہوں۔ جانتی ہوں، اس لیے آج تم نے دوبارہ بیچاری کو زمین پر پھینک دیا، جب جانتی ہو تو بتا کیوں نہیں رہی؟ عام انسانوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا، مجھے تو لگتا ہی نہیں میں نارمل ہوں۔ کیا بول رہے ہو تم؟ کمرے سے زیان کی اونچی آواز ہے، وہ بھی سن چکی تھی اس لیے اندر آ گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے مانور۔ ماں کو اگنور کرتے وہ دوبارہ سے ماں زبین کے پاس آیا، جو اس سے نظر چرا رہی تھی۔ کیا آپ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی پرسکون ہو کر گزاروں؟ پلیز بتائیں مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کیا ہوا تھا، کیا میرے بچپن میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے میرے دماغ پر چوٹ لگی ہو؟ نہیں زیان، ایسا کچھ نہیں ہے میرے لال۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے محبت سے انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو پلیز بتائیے نا۔ اپنے گال سے ہاتھ ہٹا کر وہ ماں زبین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی زیان، مگر کیوں؟ میں نے کسی کو زبان دی تھی، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ رخسار سے بہتے آنسو آنچل سے پہنچتے وہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں بتا سکتی نا، اس سے کہیں یہ بتا دیں۔ اس کا اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا۔ 8 سالوں بعد وہ اپنی کسی بات میں ماں کو لے کر آیا تھا، جو ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی۔ جانتی تھی وہ سچ کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اور بھلا ایک ماں اپنے بیٹے کی زندگی کیسے برباد ہونے دیتی؟ مجھے نہیں پتا کچھ۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کچھ اور ہی راز افشا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مت بتائیے، دیکھیں پھر مجھے یوں ہی پل پل تڑپتا، ایسے بھی خوشی نہ ملے تو بتا دیجیے گا، میں خود ہی اپنے اوپر جانے کا انتظام کر لوں گا۔ غصے سے چلاتے ہوئے بیڈ سے چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا، مگر دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ ایک وقت کے لیے ماں زبین کو لگا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ وہیں ماں کے منہ سے بھی دبی چیخ نکلی تھی۔ اب رونے کا فائدہ؟
تم بے وجہ اسے بدزن کر رہی ہو، مجھے نہیں لگتا تمہیں اس سے چھپانا چاہیے۔ زیان کے جاتے ماں زبین فاطمہ کو کہنے لگی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اپنی ساری جوانی اس کے پیچھے برباد کر دے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں؟ جس ماجی کو جاننے کے لیے وہ بےتاب ہے، اسی کے پیچھے شہر چھانتا پھرے۔ کہیں نہ کہیں تم بھی جانتی ہو ماں، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر اپنے بیٹے کو امید کی کرن دکھا کر اس کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میری اکلوتی اولاد ہے۔ اس کے باپ کی موت پر پھر بھی مجھے صبر آ گیا تھا، تب ولید نے مجھے سنبھالا تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہوا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اچھا تم خاموش ہو جاؤ، لو پانی پیو۔ ماضی کی کتاب کو بند کرتے ماں زبین نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ پوری حویلی کی ڈور جس کے ہاتھ میں تھی وہ تھی ماں زبین شاہ۔ بڑی شاہ کی وفات کے بعد سے ہی سارے کام انہوں نے اپنے سر لے لیے تھے۔ ولید شاہ اور برہان شاہ انہی کی اولاد تھے۔ زیان مانور شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ولید شاہ کا سوتیلا بیٹا، جسے انہوں نے باپ سے بڑھ کر چاہا تھا، مگر زیان کو ہمیشہ یہ لگتا تھا انہوں نے اسے ماں سے دور کر دیا ہے۔ تب سے ہی وہ ولید سے نفرت کرنے لگا تھا۔ بچپن سے ہی زیان غصے کا تیز تھا، یہ غصہ جوانی میں اور بھی بڑھ گیا تھا، اس لیے نوکر چاکر تو زیان سے زیادہ تر دور ہی رہتے تھے۔ زیان کے زیادہ تر کام ماں خود کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ خود کی غفلت اور بہت سی ذمہ داریوں نے ان سے یہ حق بھی چھین لیا۔ پھر یہ ہوا کہ زیان کے سارے کام وہ عمر سے کرواتا تھا، جو انہی کے گھر کے ملازم کا بیٹا تھا۔ زیان اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، یہاں تک کہ اسکول سے واپس آ کر خود بھی پڑھتا اسے بھی پڑھاتا تھا۔ جیسے جیسے بچپن گزرا جوانی آ گئی۔ جہاں زیان نے ایک خوب مرد کی شکل لی تھی، وہیں عمر بھی ذہانت میں کم نہیں تھا۔ بس فرق یہ تھا اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، ورنہ انگریزی بولنے میں وہ بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتا۔ ایک زیان ہی تھا جس کے آگے اس کی زبان تک نہ کھلتی تھی۔ حریم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اور فاطمہ اسی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ تنگ گلیوں میں چھوٹا سا مکان جو صرف 2 کمرے، 1 باتھ روم اور کچن پر مشتمل تھا، سین بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تھی بھی صرف وہی 2 تو گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ فاطمہ نے حریم کو بتایا تھا کہ اس کے والد کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا، تب حریم بہت چھوٹی تھی، اس لیے اسے یاد نہیں۔ گھر کا تمام خرچ بھی حریم کی نوکری سے چلتا تھا، کیونکہ فاطمہ کی طبیعت اب اکثر بیشتر خراب رہنے لگی تھی، تو حریم نے خود ہی انہیں منع کر دیا۔ مہینے کے شروع میں تو صحیح سے گزارا ہو جاتا، آخری کچھ دنوں میں کھینچتان کر گزارا ہوتا تھا۔ حریم نے بی ایس سی کرنے کے بعد ہی تعلیم چھوڑ دی تھی، کیونکہ فاطمہ فیس نہیں بھر سکتی تھی۔ اب وہ گھر سے دور ایک اسکول میں پیدل پڑھانے جاتی تھی، وہاں بھی فاطمہ کے کہنے پر کسی عورت نے سفارش کی تھی۔ مس حریم، آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ ایک بچے نے آ کر اسٹاف روم میں بیٹھی حریم کو پیغام دیا تو سر پر چادر درست کرتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کے باہر سے ہی اس نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ جی آئیے مس حریم، بیٹھیں۔ پرنسپل نے نظر کا چشمہ ناک پر ٹھیک کرتے اسے اندر بلایا۔ اسکول کا وقت کیا ہے؟ حریم کے بیٹھتے ہی سوال آیا، اور وہ جانتی بھی تھی کہ ایسا کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ روز دیر سے اسکول پہنچ رہی تھی، روز ہی پیدل گھر سے اسکول آتی تھی، مگر ایک ہفتے سے رات کو بخار میں جلنے کے باوجود صبح وہ کام پر آ جاتی۔ آج ہی اس نے سوچا دوائی لے لے، مگر بیگ میں پیسے ہی نہیں تھے۔ سوری سر، کل سے دھیان رکھوں گی میں۔ بغیر کسی وضاحت کے اس نے جلدی سے معافی مانگ لی۔ جب استاد وقت کی پابندی نہیں کریں تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ یاد رہے مس حریم، یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ پرنسپل نے آخری وارننگ دیتے اسے جانے کی اجازت دے دی، تو حریم سکون کا سانس لیتی باہر آ گئی۔ لگ گئی کلاس؟ مس سارا نے ہنستے ہوئے حریم کو دیکھا تو وہ بھی ہنس دی۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، لاسٹ وارننگ دی ہے۔ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے حریم اسٹاف روم میں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب خیال رکھنا تم، آج کل نوکری ملنا بہت مشکل ہے، ماسٹرز کیے ہوئے کو نوکری نہیں ملتی، پھر ہم تو… اچھا چھوڑو، ایک بری خبر ہے، بتاؤ سنو گی؟ اب اور کیا بری خبر ہے؟ حریم پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، وہ پرنسپل لیو پر جا رہے ہیں 1 ہفتہ۔ یہ تو اچھی بات ہے، بری کیسے ہوئی بھلا؟ پرنسپل کی جگہ ان کے بیٹے 1 ہفتے یہاں آیا کریں گے۔ تو حریم کو واقعی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اوہو یار، میں نے سنا ہے بہت گرا ہوا انسان ہے، تم ذرا بچ کے رہنا، کوشش کرنا غلطی نہ ہو کوئی۔ ٹھیک ہے، چلو اب میں کلاس میں چلتی ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ گھڑی پر وقت دیکھتے حریم نے سارا کو احساس دلایا تو وہ سر پر ہاتھ مارتی اپنی کلاس کی جانب بھاگ گئی۔ یار زینی، علی لنچ بریک ملتے ہی اس کے کیبن کی طرف آیا، مگر زیان موبائل پر مصروف تھا۔ اسے انگلی سے رکنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ میز پر ہی منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ کال کرتے ہی زیان نے موبائل رکھ کے علی کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ ہنسنے کی وجہ؟ ضرور نمرہ ہوگی، ہے نا؟ تو بڑی بے شرم ہے یار، جتنی زور سے تو اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے اتنی زور سے واپس بھاگی آتی ہے۔ آج کل بیویاں بھی طلاق لے لیتی ہیں، یہ تو پھر بھی… اچھا چل بکواس نہ کر، غلطی میری تھی، ویسے بھی اس کا دل بڑا ہے کہ پہل کی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں… اف، اتنا بڑا دل، اللہ رحم کرے، خیال کرنا کہیں شیروں سے سوراخ نہ ہو جائے۔ ہمیشہ ہی بکواس کرتا ہے تو۔
پتہ نہیں میرے ساتھ کیسے ہے، چلا کھانا کھاتے ہیں، عمر لے کر آیا ہے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں۔ دونوں جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ عمر کھانا نکالنے لگا۔ ویسے یار اچھی کام والی ہاتھ آئی ہے تیرے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس کا نام بدل کر عمر کی جگہ عمرانہ رکھ دیتے ہیں۔ زیان کو آنکھ مارتے اس نے شرارت سے عمر کو دیکھا۔ ہیں؟ عمر حیرت سے پلیٹ چھوڑ کر دونوں کا منہ دیکھنے لگا، جس پر دونوں ہی بے ساختہ ہنس پڑے۔ زی کہاں ہو تم؟ نمرہ گھر میں آتے ہی ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکی تھی، جس پر عمر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس گھر میں کسی کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی، یہاں تھے بھی سارے مرد۔ زیان نے اپنے لیے الگ گھر لیا تھا جہاں ہر کام کے لیے میل اسٹاف تھا۔ وہ خود بھی اسے کافی دفعہ منع کر چکا تھا یہاں نہ آیا کرے۔ آج بھی اس نے نمرہ کو فیملی ریسٹورنٹ بلایا تھا، مگر وہ وقت سے پہلے ہی اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زی؟ جی بی بی جی۔ قاسم بابا کچن سے نکل کر باہر آئے۔ تم زی ہو کیا؟ ان کی طرف انگلی کرتی ہوئے عجیب انداز میں بولی۔ وہ بی بی جی۔ یہ کیا بی بی جی لگا رکھا ہے؟ جاہل ہو کیا؟ میڈم کو مجھے سمجھے۔ اور زی کہاں ہے؟ وہ سر تو سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ میں خود دیکھ لیتی ہوں، جاؤ تم۔ مگر وہ بی بی، میرا مطلب ہے میڈم جی، سر غصہ کریں گے، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ ظاہر سی بات تھی، قاسم بابا سے جانے کا کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے بیٹھانے میں عافیت جانی۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تیز آواز میں بات کرتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ قاسم بابا بھی مسکرا کر کچن میں واپس چلے گئے۔ شکر ہے چلی گئی، ورنہ اگر زیان بھائی اٹھ جاتے تو؟ سکون سے چائے کا کپ پیتے عمر مسکرا اٹھا تھا۔ وہ اوپر ہی گئی ہیں سر کو اٹھانے۔ کچن میں آتے قاسم بابا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا؟ حلق میں جاتی چائے فوارے کی صورت اس کے منہ سے باہر نکلی اور سارا فرش خراب کر گئی، مگر وہاں پرواہ کسی تھی؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ روکا تھا بہت، رکی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ الٹا مجھے کہنے لگی مجھے زیادہ پتہ ہے، اب بتاؤ بھلا میں کیا کرتا؟ اللہ میری جان، کیوں عجاب میں ڈالتی؟ جانتے ہیں نا کیا ہوگا، رات تک شامت پکی ہے، دعا کرو اب اور کیا۔ قاسم کے کہنے پر چہرے پر ہاتھ رکھے دونوں زیان کی پکار کا انتظار کرنے لگے۔ پتہ جو تھا کیا ہونے والا ہے۔ ٹھک ٹھک، دروازے زور زور سے بجانے پر فاطمہ نے اندر سے ہی آواز دی۔ کون ہے؟ میں ہوں، رضیہ۔ دروازہ کھولتے ایک صحت مند عورت گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹے میں پانی لاتی ہوں۔ پانی میرے گھر بھی بہت ہے، تم کرایہ نکالو اس مہینہ کا۔ سخت لہجے سے اس نے فاطمہ سے کہا۔ مگر آج تو پہلی تاریخ ہے، ہم 10 کو دیتے ہیں کرایہ۔ ارے بی بی، مہنگائی دیکھیے کتنی ہے، تم اکیلی عورت ہو اس لیے تمہیں رہنے کی جگہ دی، ورنہ اور لوگ تم سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں۔ میں تو ایڈوانس لوں گی اب سے کرایہ، مگر ہم لوگ وقت پر دے دیتے ہیں کرایہ، ابھی پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں تک دیں گے۔ فاطمہ واقعی میں پریشان ہو چکی تھی۔ دیکھو فاطمہ۔ السلام علیکم۔ حریم گھر میں داخل ہوئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، تم جاؤ میں کھانا لاتی ہوں۔ فاطمہ نے اسے بھیجنا چاہا۔ ارے ایسے کیسے؟ میں کرایہ لینے آئی ہوں، وہ بھی ایڈوانس۔ کرایہ؟ ہاں تم دے دو مجھے جلدی سے۔ مگر آنٹی آج تو تنخواہ لینا بھول گئی میں، کل دے دوں گی آپ کو۔ کندھے سے بیگ اتار کر اس نے چارپائی پر ہی رکھ دیا۔ چادر کا پلو پکڑ کر پسینہ پہنچنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل کا مطلب کل، ایک دن نہ زیادہ نہ کم۔ جی آپ بے فکر رہیں۔ اچھا چلتی ہوں میں، کل آؤں گی۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے باہر چلی گئی تو فاطمہ نے دوبارہ کنڈی لگا دی۔ تم کھانا کھا لو آ کر۔ نہیں امی، دل نہیں کر رہا، رات میں کھا لوں گی میں۔ وہ بخار میں پھونک رہی تھی، چارپائی سے بیگ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ عمر کہاں مر گئے ہو تم؟ زیان کے کمرے سے آتی آواز اتنی تیز تھی، سبھی ملازم ڈر کر جلدی سے اپنا کام کرنے لگے۔ جاؤ یار، تم بہادر جوان ہو، ایسے ڈرتا ہے کوئی، ہمت کرو۔ عمر کو ڈر سے آنکھیں میچتا دیکھ قاسم نے پیار سے اسے کہا، اگر اگلے 2 منٹ میں تم لوگ یہاں نہ پہنچے تو اوپر کا ٹکٹ میں خود کاٹ دوں گا تم سب کا۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر نمرہ دیوار کے ساتھ ہی چپک کر گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ تو بس اسے جگانے آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لائٹ جلائی جہاں زیان بغیر شرٹ کے لیٹا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی اور جا کر زیان کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ شاید اس کی غلطی بھی نہیں تھی، آج تک کسی نے صحیح غلط کی پہچان کروائی ہوتی تو پتہ ہوتا اس طرح غیر مرد کے کمرے میں نہیں جاتے ہیں۔ تم اس طرح چینک کیوں رہے ہو زی؟ تھوڑی ہمت کرتے وہ آگے آئی تھی۔ تم نکلو میرے کمرے سے ابھی، کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ ہاں؟ جان نے سختی سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے منع کیا تھا یہاں آنے سے، پھر کیوں آئی ہو؟ نکلو ابھی۔ نمرہ کو کلائی سے پکڑ کر اس بار وہ اسے کمرے سے باہر دھکا دے چکا تھا، خود بھی شرٹ پہنتا باہر آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر کے سامنے جس کا چہرہ آیا وہ عمر کا تھا۔ وہ قاسم بابا۔ ایک اور دہاڑ سے قاسم بھاگا باہر آیا۔ جی؟ آج سے بلکہ ابھی سے 2 ہفتے تک پورے گھر کا جھاڑو پوچھا مالی کا کام سب عمر کرے گا، اور ہاں کھانا بھی یہی بنائے گا۔ سب وقت پر ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو واپس بھجوا دے 1-2 ہفتے کے لیے۔ ایک سخت نگاہ عمر پر ڈال کر اس نے قاسم سے کہا، جیسا آپ کہیں، چلو اب۔ قاسم تو جلدی سے عمر کو لے کے ایک جانب چل دیے، جو گپ میں ٹھیک طرح سے رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ چلو تم چھوڑ کر آتا ہوں، میں گھر چھوڑ آتا ہوں۔
ہاتھ میں چابی پکڑے اس نے نمرہ کو باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، اپنی اتنی بے عزتی اسے کہاں برداشت تھی، اس لیے فوراً چلا پڑی۔ تم کتنی بار میرے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ میں نے پھر بھی بھلا دیا، آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ زیان شاہ، اپنے نوکروں کے سامنے تم نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، یہی عزت ہے تمہاری نظر میں میری؟ دیکھو نمرہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں جانتا ہوں تم آزاد خیال لڑکی ہو، مگر لڑکیوں کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے۔ اس گھر میں کوئی بھی عورت نہیں، پھر اس طرح تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں۔ مائی فوٹ، منگنی ہو چکی ہے ہماری، برائی کیا ہے اس میں؟ شٹ اپ، کب سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ اپنے لمٹ میں رہنا سیکھو، تم اپنی لمٹ میں رہو، سمجھے؟ یہ پکڑو۔ ہاتھ میں پہنی انگوٹھی زیان کے ہاتھ پر رکھ کر اسے حیران کر چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ 1 سال ہو چکا ہے اس منگنی کو، اگلے مہینے کے آخر میں شادی ہے ہماری۔ جب منگنی نہیں رہی تو کون سی شادی؟ مسٹر زیان شاہ، تمہارے جیسے پاگل انسان کے ساتھ میں تو کیا کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ نکوہ سے بال جھٹکتی ایک ادا سے بولی، مگر زیان کو اس کا لہجہ زہر لگ رہا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ زیان نے غصے سے اس کی کلائی پکڑی۔ مینٹل ہو تم، یو نیڈ اے ڈاکٹر۔ شٹ اپ نمرا، یو شٹ اپ۔ انگوٹھی واپس اسے تمہاتی باہر کی جانب دوڑی۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ غصے سے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس نے بھی دور اچھال دی۔ جیسے ہی رنگ ہوا سے ہو کر فرش سے ٹکرائی، مدھم سی آواز پیدا ہوئی، زینی! کسی بچے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زینی ادھر آؤ۔ ہا ہا ہا، زینی یہاں۔ کون ہے؟ سر کو ہاتھ میں پکڑے وہ زور سے چلایا، جیسے کوئی ہو تو اسے آواز دے گا۔ زیان بیٹے، اب کی بار کسی مرد کی آواز تھی جو اسے پاگل کر رہی تھی۔ زینی، زیان بیٹے، زینی۔ ملی جلی آوازوں کے شور سے زیان نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی، مگر اب کی بار کچھ دھندلے سے اسے دکھائی دے رہے تھے۔ جتنا ذہن پر زور ڈالتا اتنا ہی اس کا درد بڑھتا۔ جان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس وقت وہ کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا، بس کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چاہتا تھا کہ آوازیں آنا بند ہو جائیں۔ کافی دیر کی کشمکش کے بعد جب تکلیف حد سے باہر ہو گئی تو وہ وہیں بے جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ اف، اتنی لیٹ ہو گئی میں، یہ جوتے کو بھی آج ہی ٹوٹنا تھا۔ آج تو نوکری گئی تیری حریم۔ وہ پریشانی میں ننگے پاؤں سڑک پر کھڑی خود کو کوسنے میں مصروف تھی۔ جلدی جلدی بھاگنے کے چکر میں حریم کا پاؤں مڑا اور جوتا ٹوٹ گیا، اس لیے اب وہ موچی کے پاس کھڑی پریشان ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ انکل۔ موچی سے جوتا لے کر جلدی سے پاؤں میں ڈالا، بیگ میں سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ یہ کیا؟ تم آج بھی لیٹ ہو گئی؟ اور محترمہ، روز کی نسبت اچھا خاصا لیٹ ہو چکی ہو۔ سارا نے راستے میں ہی اسے روک لیا۔ تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گی، پہلے حاضری تو لگاؤں، ہٹو۔ اسے پیچھے کرتی وہ پرنسپل آفس کی طرف بڑھی۔ سنو، رکو 1 منٹ حریم، بعد میں سارا۔ حریم اسے نظر انداز کرتے اندر کی طرف چلی گئی۔ آپ نے وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ حریم، جو ابھی حاضری رجسٹر کھولنے ہی والی تھی، پیچھے سے آنے والی آواز پر پریشان ہو گئی۔ سوری سر۔ جلدی سے معذرت کرتے وہ مڑی، مگر اپنے سامنے نئے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی وہی ہے جس کے بارے میں سارا بتا رہی تھی، ذیشان ملک، اس کے پرنسپل کا بیٹا۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ؟ حریم نام ہے میرا۔ بات کو تول دینے کے بجائے وہ جلدی سے نکلنا چاہتی تھی۔ بہت پیارا نام ہے ویسے۔ ایک بھرپور نظر اسے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصا تھی۔ جی؟ کچھ نہیں، بیٹھیں۔ سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے اس نے حریم کو دیکھا۔ نہیں سر، کلاس جانا ہے مجھے، دیر ہو رہی ہے، راستہ دیں پلیز۔ وہ جو چلتا ہوا اس کے راستے میں ہی آ گیا، حریم کو عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کی فکر مت کریں، مجھے کمپنی دے دیں تھوڑی سی۔ تھا بھی وہ ایاز طبیعت کا، اس لیے ڈرے بغیر اس نے پیشکش کرنے لگا۔ جی نہیں، میں یہاں آپ کو کمپنی دینے نہیں آتی، میں کام کرتی ہوں جس کی تنخواہ لیتی ہوں۔ حریم کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، مگر مجبوری تھی اس لیے سختی سے بات ہی کر سکی۔ اچھا یہ بات ہے، فکر مت کریں، اپنا کارڈ آپ کو دے دوں گا، جتنی چاہیں اماؤنٹ نکال لیجیے گا۔ حریم کی غصے سے لال آنکھیں دیکھتے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آج تک اتنی خوبصورتی اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہ اندازہ اسے حریم کو پہلی نظر دیکھ کر ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئی، حریم کی خوبصورتی سب پر بھاری تھی۔ تم یہاں کے پرنسپل کے بیٹے ہو، اپنی حد میں رہو، سمجھے؟ میرے ساتھ لمٹ کراس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی اتنی ضرورت پر حریم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے ایسی بات کہے۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے ساتھ آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ آپ کے واحیات مذاق برداشت کروں۔ کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے مجھے، آئندہ مجھ سے دور رہیے گا، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے سامنے بیٹھے شخص کو بری طرح جھاڑتی وہ غصے سے تنفن کرتی آفس سے باہر نکل گئی۔ زیان، آنکھیں کھولو بچے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ مہذبی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو زیان نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ پہلا منظر جو اسے نظر آیا وہ یہ تھا کہ سب لوگ کمرے میں اس کے ارد گرد موجود تھے۔
जिन्हें कासिम ने खुद इत्तला दी थी। आप लोग यहाँ? उठने की कोशिश करते उसने माँ ज़बीन को देखा। तुम ठीक तो हो? क्या ज़रूरत है ज़ियान इस तरह अकेले रहने की? अगर कुछ हो जाता तो? सिर्फ माँ ज़बीन ही नहीं, बाकी सब भी उसकी हालत देखकर डर गए थे। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जीऊँ या मरूँ? कंधे उचकाता वो आसानी से कह गया। ज़ियान, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाएं आप लोग। यही चाहते हैं ना मैं तड़पूं तो खुश हो जाए, तड़प रहा हूँ मैं। ज़ियान। माँ तो उसे टोकते खुद भी फूट फूट कर रो दी। उन्हें देखकर कुछ पल के लिए उसका दिल नर्म हुआ, मगर फिर वही ज़ियान बन गया। निकले मेरे कमरे से आप दोनों, क्या करने आई है यहाँ? एक नज़र माँ को देखते उसने तेज़ आवाज़ में कहा। ज़ियान, तमीज़ से बात करो, माँ है तुम्हारी। वलीद ने आगे बढ़कर माँ को संभाला, वरना आए मुमकिन था वो गिर जाती। आपसे किसी ने मशवरा मांगा है? ले जाएं अपनी बीवी को, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। वो मुंह मोड़े मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। सच सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। वलीद। इससे पहले ज़ियान कुछ सुन पाता, माँ ने उसे रोक लिया, जिस पर ज़ियान को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। साथ उसने अजीब सी चीज़ महसूस की, मगर खामोशी से बैठा रहा। अगर किसी को भनक भी लग जाती तो यकीनन वो नाउम्मीद ही लौटता। तुमने तनख्वाह की बात की? नहीं यार, वो तो बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक दफ़ा और मेरे सामने आया ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। मुझे पहले से पता है ऐसा है, अब क्या करोगी? वही तो समझ नहीं आ रहा सारा, घर का रेंट भी देना है। हरीम क्लास से बाहर खड़ी परेशानी से हाथ मसल रही थी। मेरे पास भी नहीं है, वरना दे देती। सारा ने दुख से मुंह लटकाया तो बेसख्ता हरीम को अपनी प्यारी सी दोस्त पर हंसी आई। पता है मुझे, कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों में बात करती हूँ, शायद कुछ हो जाए। पक्का ना? हाँ बाबा, डरो मत, अभी आई मैं। मुझे नहीं चाहिए, जा रही हूँ मैं। अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, तब तक वो उसके सर से चादर खींच चुका था, जहाँ से उसके घने बालों की चोटी दिखाई दे रही थी। उप्स, सॉरी, गलती से हो गया। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें? तुम्हें तो ये भी एहसास नहीं कि इस जगह खड़े हो। जाहिल आवारा। अब तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो देखना तुम। हा हा हा, गुस्से में और भी वो लगती हो। एक आंख दबाते उसने शौकी से कहा। चटाक, बदतमीज़। हरीम अपनी उंगलियों के निशान उसके गाल पर छपाती जा चुकी थी। शायद उसकी बर्दाश्त यहीं तक थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया हरीम, जिशान मुल्क की तौहीन की है, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ अब। गाल को हाथ से रगड़ता उसके जाते इंतकाम की आग में जलने लगा। न जाने अब हरीम की ज़िंदगी में कौन सा बदलाव आने वाला था। ये आप क्या कर रहे थे वलीद? तो और क्या करूं, खामोश तमाशा ही बना रहा हूँ। तुम उसे सच बता दो, बेहतरी इसी में है। तुमने देखा नहीं क्या हालत हो गई है? उसे डॉक्टर ने साफ कहा है, अगर वो दिमाग पर मजीद प्रेशर डालता तो कुछ भी हो सकता था। क्या तुम चाहती हो इस उम्र में आकर उसे खो दो? अभी हम उसकी शक्ल तो देखते हैं, वो भी दिखाई देना बंद हो जाए। वलीद, खुदा के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप? धड़कते दिल के साथ उसने वलीद को कहा। तुम समझो माँ, वो बच्चा नहीं रहा जिसका ध्यान हम कहीं और भटका दें। जवान है, अपना अच्छा बुरा समझता है, बेहतर यही है उसे खुद फैसला लेने दो। तुम समझ रही हो ना माँ? मानूर का चेहरा अपने हाथों में थामे उसने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। ठीक है, मैं बता दूंगी उसे। नम लहजे से उसने इस बात में सर हिलाया। सच? हैरत के साथ साथ उसे खुशी भी हुई कि माँ ने उसकी बात मान ली थी। हाँ, आप लोग यही चाहते हैं ना, तो यही सही। दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करती खड़ी हो गई। चलो फिर। वलीद ने माँ का हाथ पकड़ा, जो उसने फ़ौरन छुड़ा लिया। बाद में बता दूंगी प्लीज़ वलीद। मगर क्यों? उसे आराम की ज़रूरत है इस वक्त। नज़रें चुराते उसने वजाहत की। आज ही बताओगी उसे, और अभी इसी वक्त, चलो मेरे साथ। वो मानूर की बात को नज़रअंदाज करते उसे ज़ियान के पास ले जाने लगा। देख लिया आप मोहतरम कितना आराम कर रहे हैं। लतीफ़ सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आन खड़ी हुई, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने पूरा कमरा खाली था, कोई भी वहाँ मौजूद न था। चलो अब। माँ की आंखों में हैरानी देख कर फिर से उसे लिए निचले पोर्शन की जानिब चल दिया। कमरों के दरमियान से गुजरती राहदारी से होते बाएं जानिब मुड़ गया, जहाँ बहुत से कमरे थे। फिर उन कमरों के दाएं तरफ से गुजरती राहदारी से होते बाएं जानिब मुड़ गया, जहाँ बहुत अंधेरा था। वलीद, मुझे नहीं जाना प्लीज़, कैसा घर है ये? घर कम बुलबुलाया ज़्यादा है। माँ तो हैरानगी से देख रही थी। यह है क्या? तुम्हारे बेटे के ही काम है ये, चलो कुछ नहीं होता। मुस्कुरा कर कहता उसकी एक भी सुने बगैर वो ज़बरदस्ती उसे लिए अंधेरी गली में दाखिल हुआ। तो 1-2 मिनटों बाद कहीं वहाँ से बाहर आते माँ ने सुकून का सांस लिया। लेकिन सामने नज़र पड़ते उसे हैरत का एक और झटका लगा, जहाँ ज़ियान गुस्से से बॉक्सिंग कर रहा था। अब क्या कहोगी? वलीद ने माँ के कान के करीब सरगोशी की। वलीद को भी बॉक्सिंग बहुत पसंद थी, वो अक्सर खेलने जाया करता था, मगर माँ ने उसे सब छोड़ने का कहा था। माँ का कहना था उसे मार धाड़ अच्छी नहीं लगती। वलीद की बात का जवाब माँ ने घूरी से दिया था, तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। चलें अब। हल्का सा सर झुकाए उसने माँ को आगे चलने का हुक्म दिया।
وہ بھی ہنس کر زیان کی طرف چل دی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلی جائیں یہاں سے۔ پنچنگ بیگ کو پنچ لگاتے زیان کا لہجہ اچھا خاصا تیز تھا۔ تم سچ سننا چاہتے تھے نا؟ وہ بتانے آئی ہوں میں تمہیں۔ ماں کی بات پر تیزی سے چلتے ہاتھ روک کر وہ اسے دیکھنے لگا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو جو اس کے کانوں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ پھر سے کہیں؟ حیرت سے گلوز اتار کر دور پھینکتا وہ خود ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں میں سچ بتاؤں گی تمہیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا، دوسرا گرنے سے پہلے ہی اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کر لی۔ تو بتائیں پلیز، میں جاننا چاہتا ہوں۔ جانتی نہیں ہیں آپ میں کب سے تڑپ رہا ہوں، رات بھر نیند نہیں آتی مجھے۔ وہ آواز ایک گہری سائے مجھے بے چین کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بے چینی سے خود اسے پتہ نہیں چلا کب وہ بے خیالی میں ماں کے ہاتھ تھام کر بے قرار دل کو قرار پہنچا رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ اس طرح اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ماں کی حالت بھی اس سے جدا نہ تھی۔ آنسو کے قطرے بارش کی طرح اس کی آنکھوں سے نکل کر چہرے سے بہتے ہوئے ٹھوڑی تک جا رہے تھے۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ ماں بھی زیان کا ہاتھ تھام کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن ولید وہیں دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ تمہیں جو بچپن سے خواب دکھائی دیتے ہیں بلا وجہ نہیں ہے، نہ ہی وہ آوازیں جو تم سنتے ہو۔ یہ سب تمہارا ماضی ہے زیان۔ ماضی؟ ہاں ماضی، جو بہت ہی دردناک ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے اس گھر میں جب ہم لوگ آئے تھے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ دماغ پر زور دینے کے باوجود اسے کچھ یاد نہ آیا۔ کوئی بات نہیں، میں بتاتی ہوں، مگر تم وعدہ کرو پریشان نہیں ہوگے۔ اوکے، آئی پرومس۔ ماں سے وعدہ کرتے وہ بچوں کی طرح لگ رہا تھا۔ ماں صوفے پر بیٹھی تھی، لیکن زیان اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اپنا سر اس کی جھولی میں رکھ چکا تھا۔ شاید آج وہ خود کو ہر طرح کی اذیت سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ جب تمہارے ابو کی ڈیتھ ہوئی تم بہت چھوٹے سے تھے، خاندان میں بھی ایک بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تب سارا دن میں رونے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سنبھالتی۔ تمہارے ماموں باہر نوکری کرتے تھے، پاکستان رہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، ایسے ہی کچھ وقت کے عرصے کے بعد، لگ بھگ 2-3 مہینے بعد بھائی کو واپس جانا تھا، مگر میں ان کی ذمہ داری تھی اور مجھے وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے مزید 1 ہفتے کی چھٹی لی اور اچانک ایک دن مجھے کہنے لگے دوسری شادی کر لو۔ ایک آہ بھرتے زیان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ میں نے انکار کیا۔ روز وہ مجھ سے کہتے شادی کر لو، گھر بسا لو، تمہیں کون پالے گا، تمہیں باپ کی ضرورت ہے۔ میں چپ ہو جاتی۔ پھر یوں ہوا ایک دن ہمارے گھر امی ماں زبین آئی، تم 2 سال کے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کیوں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کو جانتی ہیں، بس باتیں کرتی رہی، تمہیں پیار دے کر چلی گئی۔ بعد میں بھائی نے کہا ان کے بیٹے سے انہوں نے میرا رشتہ طے کر لیا ہے، 2 دن بعد شادی ہے۔ وہ مجھے مزید نہیں بیٹھا سکتے، نہ ہی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بہت چیخی، بہت منع کیا، مگر وہ نہ مانے۔ تمہاری قسم دے کر انہوں نے مجھے منا لیا، میں نے بھی ہاں کر دی۔ ساری زندگی کسی پر بوجھ تو بن نہیں سکتی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں گھر نہیں بٹھایا جاتا۔ اس وقت کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات ٹھیک لگی، لوگ سچ ہی کہتے ہیں، اور انسان تو ویسے بھی ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتا ہے۔ میں نے بھی سیکھا اور وقت نے مجھے سکھایا تھا۔ خیر، ولید کے ساتھ شادی کے کچھ دنوں بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب بہت اچھے تھے، آپس میں پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ ولید کے بڑے بھائی اور بھابھی بھی تھے، یعنی تمہارے تایا جان اور تائی جان۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی سب سے زیادہ تمہیں برہان بھائی نے اٹھایا تھا، بہت عزیز تھے تم انہیں، سارا دن انہی کے کمرے میں رہتے تھے۔ تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب بھابھی کرتی تھی، یہاں تک کہ سو بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب مجھے نیند نہیں آتی تھی تب میں تمہیں خود اٹھا کر لاتی تھی، ورنہ تم خود میرے پاس نہیں آتے تھے۔ بھابھی ہی پیار سے تمہیں زینی کہہ کر بلاتی تھی۔ بہت ہی کم دنوں میں تم ان سے بری طرح مانوس ہو چکے تھے، وہ بھی جہاں جاتی تمہیں ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہوا تھا، بھابھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، تب جب تم 4 سال کے تھے۔ واپس آتے ہوئے تم لوگوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہت برا۔ بھابھی اور بھائی اسی وقت ہی دم توڑ گئے تھے، لیکن تم زندہ تھے۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے تمہیں اسپتال پہنچایا تھا، تمہارے سر پر کافی زخم تھے۔ جب تک ہمیں پتہ چلا تم اسپتال میں تھے اور ڈاکٹر آپریشن اسٹارٹ کر چکے تھے۔ کتنے گھنٹے ہمیں باہر کھڑے کھڑے گزر گئے، ایک لمحہ نہیں گیا جس میں اللہ سے تمہاری زندگی کے لیے بھیک نہ مانگی ہو ہم سب نے تمہارے لیے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے بتایا اللہ کے کرم سے تم خطرے سے باہر ہو، مگر ساتھ ڈاکٹر نے یہ بھی بتا دیا تمہاری زیادہ تر میموری لاسٹ ہو چکی ہے، بیچ کی باتیں یاد نہیں، وقت کے ساتھ خود ہی تھوڑا تھوڑا یاد آ جائے گا۔ دکھ تو تھا مگر خوشی بھی تھی، تم زندہ ہو۔ ہماری ساری خوشیاں اسی دن ہی ختم ہو گئی تھی جب بھائی اور بھابھی چلے گئے، اب بس تم ہو واحد ہمارے جینے کا سہارا۔ زیان کے ماتھے پر بوسہ دیتی ماں نے دروازے میں کھڑے ولید کو دیکھا جو سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال نظر انداز کرتی وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو تم امی انتظار کر رہی ہوں گی، میرا میں چلتی ہوں۔
ज़ियान के माथे पर बोसा देती वलीद को घसीटते हुए वहाँ से ले आई, क्योंकि ज़ियान को मज़ीद कुछ बताने के मूड में वो बिल्कुल नहीं थी। सुने भाई, प्लीज़ ये रख लें और मुझे इसकी कीमत दे दें। ज्वेलर को चैन देते हुए हरीम ने कहा, नौकरी तो छोड़ ही दी थी उसने, अब गुजारा भी तो करना था। आप बेटे 2 मिनट में चेक कर लूँ। हरीम के हाथ से चैन लेकर वो आदमी चेक करने लगा। सुनो, कहीं ये चोरी की तो नहीं है? ना ना, नहीं भाई, मेरी अपनी है, आप फिक्र मत करें। फौरी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए बस। अच्छा, ये ले 10,000, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता आपको। मगर चैन काफ़ी महंगी है, इतने कम पैसे क्यों? देखो बीबी, हमें क्या पता चोरी की हो। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था, तुम्हें ज़रूरत है पैसों की, आगे तुम्हारी मर्जी। पैसे उठाकर वो चैन वापस रख चुका था। अच्छा कोई बात नहीं, दे दें आप मुझे। ये ले। दुकानदार को और क्या चाहिए था, पहले ही यही चाहता था। झट से चैन उठाकर पैसे थमा दिए। हरीमगढ़ थोड़ी देर से पहुंची तो आगे उसकी मालिक मकान रज़िया पहले से मौजूद थी। आ गई हरीम बेटा? अपनी जगह से उठकर वो खुशी से उससे मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, थक गई होगी ना। आंटी आप बैठे आराम से, मैं ठीक हूँ। अरे मैं तो आराम से ही हूँ, बस जिस काम के लिए आई थी वो हो जाए तो। ओह सॉरी, भूल गई मैं। माथे पर हाथ मारती जल्दी से अंदर गई। 2 महीने का किराया एक साथ लाकर उसे दे दिया। ये लीजिए, अगले महीने का भी है एडवांस। ये तुमने बहुत अच्छा किया, चलो मैं चलती हूँ फिर। उसके हाथ से पैसे लेती एक लम्हा भी वो वहाँ ना रुकी। हरीम, इतने पैसे कहाँ से आए? फातिमा के सवाल पर कप में अपने लिए चाय उंडेलते उसके हाथ में हल्की लर्जिश हुई और चाय छलक कर कपड़ों पर गिर गई। हरीम, कुछ पूछ रही हूँ। अम्मी आप चाय पिए ना, खुआ मखुआ परेशान मत हो। हरीम, शराफत से बताओ कहाँ से आए पैसे? सारा ने मुझे बता दिया है किस तरह से तुम स्कूल से निकली हो। खोजती निगाहों से उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। पहले से जानती हैं तो पूछती क्यों है फिर? नौकरी छोड़ दी है मैंने। चाय पिए बगैर वो कब बेदिली से वापस रख चुकी थी। कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, मगर जो काम करके आई हो उसका क्या? कौन सा काम? ये काम। उसके गले से दुपट्टा हटाकर उन्होंने गर्दन की तरफ इशारा किया जो खाली थी। तुमने क्या किया बेवकूफ़? चैन क्यों बेची? पता है कितनी महंगी थी? क्या फ़र्क पड़ता है अम्मी, और वैसे भी हमें पैसों की ज़रूरत थी और आप पैसों के लिए तो दुखी नहीं है, मुझे पता है। हरीम अच्छे से जानती थी फातिमा को, इसलिए उसकी बात पर हंस दी। जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? गुस्से में उन्होंने हल्के से उसे परे धक्का देते उसकी बात वापस लौटाई। आप फिक्र मत करें ना, अल्लाह पर छोड़ दें सब कुछ। फातिमा को गले लगाकर तसल्ली देती वो खुद जल्दी से कमरे में चली गई। पता नहीं, चैन बेचने के बाद उसकी खुद की हालत अजीब सी हो रही थी। बचपन से लेकर गुजरे लम्हा तक हमेशा वो उसके पास रही थी, जिसके अंदरूनी हिस्से पर ए और जेड लिखा था। काफ़ी मर्तबा वो उसी में उलझ जाती, उसका नाम हरीम है तो एच लिखा होना चाहिए था। मगर ये भी सच था, जब भी परेशानी में होती अपनी चैन को मजबूती से पकड़ लेती थी, या तन्हाई में भी गले से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया करती। उसे आज भी याद था जब वो बाहर खेलने गई थी और वक्त से पहले ही वापस आ गई थी। तभी उसके घर आई एक औरत की फातिमा से होती बातें सुन ली थी, मगर फातिमा को नहीं बताया, कहीं वो दुखी ना हो जाए। फातिमा, तुम्हें कुछ पता भी है बच्ची का, या ऐसे ही उठा लाई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? समझने की कोशिश करो, तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, कल को इसके घर वाले आ गए तो क्या करोगी तुम? तो क्या करती, इस नन्ही सी बच्ची को वहीं जानवरों के लिए छोड़ देती? आज भी याद है वो दिन, मैं वक्त पर ना पहुंचती तो हरीम आज मेरे साथ ना होती। किस तरह बिन माँ बाप की बच्ची सड़क पर जानवरों के बीच पड़ी थी। मुझे भी सहारा चाहिए था, बेवा औरत हूँ, अकेले कैसे रहती? रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कैसे उसने मेरी झोली भर दी। तो क्या तुम सारी ज़िंदगी उसे नहीं बताओगी वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है? हाँ, मैं खुद से कभी उसे दूर नहीं करूँगी, वो मेरी बेटी है बस। आज के बाद तुम भी भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था। मैं नहीं चाहती उसे कहीं से भी पता चले। जैसा तुम चाहो ऐसा ही होगा। फिर जैसा उस औरत ने कहा वैसा ही हुआ था। कई बार वो बाहर गई या मोहल्ले वालों के घर आती जाती, किसी ने उसे पराया नहीं कहा, सब उसे हरीम ही बुलाते थे। वो खुद भी अंदाज़ा लगा चुकी थी उसके माँ बाप नहीं रहे, इसलिए सच्चाई से अनजान कि कितना करीबी रिश्ता उससे दूर हो गया है, फातिमा को ही अम्मी तस्लीम कर चुकी थी। हरीम, फातिमा की आवाज़ ने उसे सोचों से निकाला तो वो आई अम्मी कहती जल्दी से बाहर दौड़ी थी। ये क्या किया तुमने माँ? वलीद ने मलामती नज़रों से अपने हमसफ़र पर एक नज़र डाली। सच बता तो दिया है, और आपने तो खुद कहा था मुझे बताने को। माँ, मैंने सच कहा था, आधा सच नहीं। उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बात आपने सिरे से गायब कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही सबके लिए बेहतर है वली। आप क्या चाहते हैं, सब बताकर उसे दर-बदर फिरता देखूं? मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। माँ, क्या ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है जो तुम कर रही हो? नहीं। हमने कोशिश की ना, एक बार नहीं कई कई बार, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मगर माँ, वलीद ने कुछ कहना चाहा मगर माँ ने उसकी बात काट दी। आपको मेरी कसम वली, अगर आपने उसे कुछ बताया तो तुम्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है और कुछ नहीं। वलीद ने चबा चबा कर उसे कहा। वो वाकई आज परेशान हो चुका था माँ की जिद पर। वली,
اس کے کمرے سے جانے پر اس نے آواز لگائی۔ وہ رک تو گیا مگر مڑا نہیں بتا رہا تمہارے لاڈلے کو، لیکن یاد رکھنا جس دن پانی سر سے اوپر گزرا میں چپ نہیں رہوں گا ماں۔ اسے گمسم چھوڑتا دروازہ کھولتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنی آنکھوں سے بہتے موتی صاف کرنے لگی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا، ولید مان گیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے سچ میں؟ ہاں علی، خود انہوں نے کل مجھے بتایا۔ پھر اس طرح منہ کیوں لٹکا کر بیٹھے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، سچ جان تو گئے ہو اور یہی چاہتے تھے نا تم؟ ہاں مگر پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کچھ ادھورا سا ہے میرے اندر، ابھی بھی سکون نہیں اترا۔ ہاں دل میں ایک بے چینی سی ہے جیسے میرا کچھ قیمتی میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ خواب، لوگوں کے دھندلے سائے، ایک آدمی، عورت کے ساتھ چھوٹا سا بچہ، کسی کا پکارنے کی آواز۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا، جیسے میری دل کی دھڑکن میری نہیں رہی، ہر لمحے ہر گھڑی کسی اور کا ورد کرتی ہے۔ تو بتا میں کیا کروں پلیز علی، میں اس سب سے تھک گیا ہوں، مجھے نکلنا ہے اس سب سے۔ ہر بار کی طرح اس نے علی سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دی۔ اب وہ اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ دیکھو زینو، زیان کی باتوں کے سحر سے باہر آتے علی نے اسے مخاطب کیا۔ واٹ؟ زیان نے پریشانی سے اسے دیکھا جو بظاہر سنجیدہ ہی لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بھویں اچکا کر اس نے زیان کو دیکھا۔ کس نام سے پکار رہے ہو مجھے؟ زیان کی سوئی اس کی آخری لفظ پر ہی اٹک گئی۔ یار اتنا اہم ٹاپک چل رہا ہے، تمہیں نام کی پڑی ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ علی نے کھڑے ہوتے زیان کو دھکا دیا جو پیچھے رکھی کرسی پر گر گیا۔ ہاں تو دیکھو زینو، علی تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے، تمیز سے نام لو میرا۔ زیان نام ہے، کہو تو یاد دلا دوں۔ زیان نے جھٹ سے اس کی گردن بغل میں دبائی تو بیچارہ اپنی جان کی دعائی مانگنے لگا۔ اچھا بس کر، اب جان لو گے کیا بچے کی؟ اس کی گرفت مضبوط ہوتی دیکھ علی نے جلدی سے معذرت کرنی چاہی۔ پہلے یہ بتاؤ تم نے نئی ایجاد کیسے دریافت کی؟ تھوڑا سا زور اور بڑھاتے اس نے اگلا سوال پوچھا۔ ہائے امی، آج نہیں بچوں گا میں، یہ تو فل پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا میری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ جہاں زیان کو اس کی اداکاری پر ہنسی آ رہی تھی وہیں حیرت بھی تھی۔ وہ کر بھی اس طرح رہا تھا۔ اس کے آفس کے باہر سب لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ تمیز سے جواب دے علی، کیا بچپنا ہے؟ اب کی بار وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہ کر سکا تو اس پر گرفت کچھ ڈھیلی ہو گئی، اتنی کہ علی چاہتا تو آرام سے خود کو اس کے چنگل سے نکال سکتا تھا، مگر اس نے نکالا نہیں، ایسے ہی کھڑا رہا۔ اچھا بتاتا ہوں، کل گھر جا رہا تھا تو آدمی نے آواز دی، دینو۔ مجھے بہت پسند آیا، اس لیے د ہٹا کر ز لگا دیا، بن گیا زینو۔ ویسے مجھے پتا تھا تجھے اچھا لگے گا، میں سب کو بول دوں گا، تو فکر نہ کر، آج کے بعد سے تجھے زی نہیں زینو بلائیں گے۔ اور ویسے بھی زی تجھ پر ذرا سوٹ نہیں کرتا، زی کے تو انڈین چینل ہے، ہم مسلمان ہیں، میں تیرے ساتھ یہ زیادتی برداشت کیسے کر سکتا ہوں؟ آج سے تم ہمارے زینو ہو، زینو ہی رہو گے۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے خود بھی چہرے کا رخ موڑ گیا۔ علی میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے اپنی ان خرافات میں کسی کو شامل کیا تو۔ دانت پیستے وہ علی کی طرف بڑھا۔ اچھا یار، نہیں کہتا، یہی بیٹھا ہوں تیرے سامنے بس۔ زیان کا پارا ہائی ہوتے دیکھ کر اس نے خاموش بیٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ سر میں آئی کم ان؟ یس۔ اسٹاف کے آتے دونوں سیدھے ہو گئے۔ ایک لڑکی جو اسٹائل سے چلتی اندر داخل ہوئی۔ زیان نے پہلے لڑکی کو دیکھا پھر علی کو۔ سر یہ جاب کے لیے آئی تھی، ہمارے پاس ایک ریسیپشنسٹ کی جاب خالی ہے، اس لیے میں نے بلایا۔ زیان نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا پھر استغفار پڑھتا علی کو دیکھنے لگا جو سنجیدہ بیٹھا تھا مگر لال چہرہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ تو مس، جو بھی آپ کا نام ہے، آپ کو پتا نہیں لنچ بریک ہے؟ وہ سر مجھے جلدی تھی، سوری اس لیے آ گئی۔ کیوں جلدی ہے آپ کو؟ سر وہ، اچھا چھوڑے، ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اس نے جلدی سے زیان کے آگے رکھ دی۔ ہمیں کوئی سوپیس نہیں چاہیے، بس ایک سمپل سی ورکر چاہیے جو اپنا کام اچھے سے کر سکے۔ کچھ دن دیکھیں گے، اگر آپ نے کام اچھا کیا تو جاب پکی، ورنہ اللہ حافظ، سخت لہجے میں کہتا وہ فائل میں موجود پیپرز کی روگردانی کرنے لگا۔ اوکے تھینک یو زینو۔ خوشی میں اس نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر زیان شیک پا ہو چکا تھا۔ نکلے یہاں سے۔ اس کی ایک دھار سے وہ 2 قدم پیچھے اچھلی۔ کیوں زینو، کیا ہوا؟ جسٹ شٹ اپ، گیٹ اینڈ لاسٹ فرام ہیئر۔ میں تمہارے مامے کا بیٹا نہیں ہوں جو تم اس نام سے مجھے پکارو۔ جاؤ یہاں سے، میرے آفس میں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جن میں اپنا دماغ استعمال کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ زین جب دل کی بڑھاس نکال چکا وہ روتی ہوئی اس کے آفس سے باہر بھاگ گئی۔ ہاں علی کا جاندار کہکا اس کے آفس میں گونجا۔ تم رکو، ابھی بتاتا ہوں، بےہودہ انسان، میرے آفس کو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ زیان تیزی سے اس کی طرف آیا جو اپنی شامت آتا دیکھ پہلے ہی دوڑ لگا چکا تھا۔ میری کیا غلطی، میں تو فون پر کہہ رہا تھا سر کا نام زینو ہے جو انہیں بہت پسند ہے۔ آج بھی کوئی اس نام سے پکارے اسے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچاری تجھے امپریس کرنے کے چکر میں مار کھا گئی۔ ہاں۔ بھاگتی ہوئی زیان کو بتاتا بلڈنگ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے زیان خود بھی ہنستے ہوئے واپس اپنے آفس آ گیا۔ آج اسے کچھ کام ہر حال میں ختم کرنا تھے۔ زیان نے اپنے پہلے باپ کی کمپنی جو بند ہو چکی تھی کو نئے سرے سے کھڑا کیا تھا۔ ولید کو تو اسے شکل دکھانا پسند نہ تھا، قضا ان کے ساتھ کام کرنا
माजबीन ने ही उसे मशवरा दिया था, अगर कुछ करना है तो अपने बाप के नाम को दोबारा खड़ा करे। जियान ने ऐसा ही किया था। कंपनी का नाम, पहचान सब पुरानी थी, बस काम वो अपने तरीके से करता था और सारे स्टाफ से भी काम लेता था। ऑफिस में काम करते तमाम लोग उसकी आदत से वाकिफ थे, मगर नए आने वाले स्टाफ को अक्सर अली उल्टी सीधी बातें सिखा देता, जिससे जियान को सख्त चिढ़ती। अली के चक्कर में ही एक दो बार सब जियान से इज्जत अफजाई करवा चुके थे। जियान उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। एक था दोस्त, ऊपर से कुछ भी करता हमेशा लंच ब्रेक में करता था। काम के वक्त तो काम ही होता था। अली की यही बात जियान को बहुत पसंद थी। जियान कहाँ हो इस वक्त? माँ जब इनकी कॉल अटेंड करते वो सीधा हो गया। खैरियत जान? हाँ, आते हुए कोई गोल्ड की चीज़ लेते आना, मुझे फंक्शन में जाना है, गिफ्ट लेना ही भूल गई बच्ची के लिए। बट जान में कैसे? मेरा मतलब है मुझे क्या पता क्या लेना है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे दूध पीते बच्चे हो। शायद तुम्हें याद नहीं, कुछ दिनों पहले मंगनी टूट गई है तुम्हारी, और अंगूठी तुम खुद ही लेकर आए थे। तौबा, कसम से बातों में आपसे कौन जीत सकता है भला। और हाँ, रात गई बात गई प्लीज। वो उकताकर इधर उधर देखने लगा। अच्छा ठीक है, मगर याद से गिफ्ट ले आना। ठीक है, ले आऊंगा यार। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। माजबीन ने उसे दुआ देते कॉल काट दी। क्या हुआ है? कोल्ड ड्रिंक का बचा हुआ सिप लेते अली ने पूछा। कुछ नहीं, ऑर्डर आया है, गिफ्ट लेना है। जिया ने मुस्कुराकर उसे बताया तो वो भी हंसकर सिर हिला गया। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुक जा, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मेरी सवारी है। अली उसे हाथ मिलाता बाइक पर घर को रवाना हुआ। जिस इलाके में वो इस वक्त था, वहां से शॉपिंग मॉल जाने में उसे 1 डेढ़ घंटा लग जाता था। थकावट से अभी से उसका बुरा हाल था। शुक्र है सुबह वीकेंड है, वरना तो बुरा हाल हो जाना था। खुद से बड़बड़ा कर उसने पास ही शॉप वाले से किसी अच्छे ज्वेलर का पूछा जो नज़दीक हो। देखो भाई, सीधे चले जाओ, वहाँ से बाएं मुड़ो, फिर दाएं आएगा। अच्छा ठीक है फिर। नहीं नहीं, दाएं नहीं मुड़ना, सीधा ही जाना है, फिर बाएं तरफ चले जाना। ओके भाया, बात तो सुनो, वहाँ नहीं जाना, सीधा ही जाना है। हाँ, और सीधा जाते हुए मैं दोजक में छलांग लगा लूंगा। गुस्सा तो अजली नाक पर ही था। फौरन से उमड़ाया। एक तो मैं रास्ता बता रहा हूँ, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो। जाओ, अब मैं नहीं बताता। शायद वो उसकी बात का बुरा मान गया था, इसलिए वार्निंग देने लगा। मत बताओ, तो मैं तुम्हें फांसी लगने की दरख्वास्त करूंगा। संजीदा तासुरात लिए जियान अपनी बात से उसे ठिठकने पर मजबूर कर गया। किससे? लहजे में परेशानी महसूस करते अब की बार जियान को लगा वो डर गया है। दोजक के फरिश्ते से। क्यों, तुम नहीं चलोगे क्या? आंखों में नाचती शरारत को आसानी से छुपाने का हुनर उसे अच्छे से आता था। मैं क्यों जाऊंगा? जाओ अपना काम करो भाया, पागल हो क्या? जैन जितना उससे बात कर रहा था उतना ही लुत्फानंदोज हो रहा था। मुश्किल से अपनी हंसी रोके उसे मजीद छिड़ा रहा था। आज से पहले उसने इस तरह की हरकत कभी नहीं की। ना ऐसे लोग देखे जो ऐसी बातों पर यकीन कर ले। वो महज छोटी सी दुकान थी जहाँ एक आदमी स्टूल पर बैठा था। रास्ता बताकर नेकी की है भाया, तो मैं अपने साथ वाली सीट तुम्हारे लिए बुक करवा लूँगा ना। वैसे भी नेकी का सिला तो मिलना ही चाहिए, है ना भाया? मुझे नहीं चाहिए कोई सिला। मैं तो पहले ही अपनी बीवी से परेशान हूँ। रोज़ जला कटा खाना बनाकर रख देती है। जब से शादी की है एक दिन सुकून का नहीं गुजरा। जानते हैं, उसे शादी भी हमदर्दी में की थी। अब हर रोज़ खुद से हमदर्दी करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओ सेव मी प्लीज़। पेट पर हाथ रखते जियान हंसी से आगे की तरफ रखे कुछ चीज़ डब्बों पर अपना सर रखे झुक गया। क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज़ पर जियान ने चेहरा उठाकर उसे देखा जो स्टूल से उतर चुका था। मैं सीट बुक करवा रहा हूँ तुम्हारी, बीच में मत बोलना अब। उसका कहना था कि दुकान का शटर आधा खुला छोड़कर ही आदमी अंदर कहीं गुम हो गया। इंटरेस्टिंग पीपल, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। हंसी से लाल चेहरा लिए वापस गाड़ी में आ गया, फिर गूगल से ही लोकेशन ट्रैक करके करीब ही ज्वेलर की शॉप पर पहुंच गया। वहाँ उसने एक खूबसूरत सा नेकलेस लिया था। तब यूं ही टहलते उसे चेन पसंद आई जिस पर कुछ लिखा था। बहुत ही नफीस और खूबसूरत सी थी। लड़के से कहकर उसने चेन हाथ में ली जब अचानक से आवाज़ आई, जेनी सर। लड़के की आवाज़ देने पर अपनी सोचों से बाहर आया। हाँ, एक काम करो, इसे भी पैक कर दो। जल्दी से बिल देता। कुछ ही मिनटों में दोनों चीज़ें लिए गाड़ी में आ गया। अम्मी, वो जो अलमारी की दराज में कपड़ा है उसमें आपने क्या रखा है? हरीम अपना काम कर रही थी, तब अचानक से उसे याद आया। तुम्हें कैसे पता? फातिमा की पेशानी पर बल पड़ गए जो हरीम भी देख चुकी थी। मैंने सफाई की थी तब देखा था, बस पूछ लिया। नहीं बताना तो मत बताइए। फातिमा के लहजे से उसे लगा शायद वो नहीं बताना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। हरीम सीधी होकर बैठी ही थी जब फातिमा वहीं कपड़ा लेकर आ गई जिसमें कुछ बंधा था। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मगर सच तुम जानती हो हरीम। कौन सा सच? हरीम ने हैरानी से पूछा। तुम अच्छे से जानती हो हरीम, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने तुम्हें पाला है, मेरी गोद में खेली हो, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम सच से आगाह हो। कहीं ना कहीं ये अच्छा ही है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ हरीम, मैंने तुम्हें पाला है। रात के वक्त घर जा रही थी तब तुम सड़क के पास पड़ी थी। आस पास काफ़ी आवारा जानवर थे।
جگہ بھی ایسی تھی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے بھاگ کر تمہیں اٹھایا، آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا۔ انہی دنوں میرے شوہر کی وفات ہو چکی تھی، میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر جیسے مجھے جینے کا سہارا ملا تھا۔ تمہیں اپنے سینے سے لگاتے میرے دل میں جو اللہ سے ناراضگی تھی، اس نے مجھے بے اولاد رکھا، وہ اسی وقت دم توڑ گئی۔ اس لیے میں تمہیں لے کر کسی کے پاس نہیں گئی، بلکہ یہیں اپنے پاس لے آئی۔ باقی سب نے بھی میرے کہنے پر تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہی پیار عزت دی جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ اب لگتا ہے شاید تمہارے ساتھ ناانصافی کر بیٹھی ہوں۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، ادھر دیکھیں میری طرف۔ حریم نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے فاطمہ کے بہتے آنسو صاف کیے۔ میں آج بھی آپ کی حریم ہوں، میری ماں آپ ہی ہیں اور ہمیشہ آپ ہی رہیں گی۔ میرے دل میں آپ کے لیے جو محبت اور عزت و رتبہ ہے، کوئی اور وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی۔ چلے اب اتنا پانی نہ بہائیں آنکھوں سے، ٹینک خالی ہو جائے گی۔ سنجیدہ ماحول کو پل بھر میں اپنی شوخی سے خوشگوار بنا چکی تھی۔ چلٹ، ہاں ہاں میری پیاری امی۔ حریم نے آگے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لو، یہ تمہاری امانت ہے، جب تم مجھے ملی تھی نا، یہ تمہارے ہاتھ میں تھی۔ فاطمہ نے ایک چھوٹی سی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب خبردار اس کی طرف دیکھا تو چین کے لیے پہلے ہی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ میری انگلی کے حساب سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہے؟ یہ لو، اس میں ڈال کر پہن لو، یہ میں نے تمہارے لیے بنوائی تھی۔ باریک سی چین اس کی طرف بڑھا کر انہوں نے گھوری سے حریم کو نوازا۔ ایک کام کریں، آپ رکھ لیں، ضروری تھوڑی ہے پہننا۔ حریم نے التجائی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مار کھاؤ گی، پہن لو۔ ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات پر عمل بھی کر چکی تھی۔ چھوٹا سا بیگ اٹھاتا وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اپنی شاہانہ چال چلتا مہذبین کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں سے اس کی بول چال اب بھی بند تھی، کیونکہ ماضی کی غلطیوں کے لیے انہیں ابھی تک معاف نہیں کر سکا تھا۔ ولید کو تو وہ سرے سے جانتا ہی نہیں تھا۔ ہیلو جان۔ چپکے سے ان کے پیچھے جاتے زیان نے مہذبین کو اپنے حصار میں لیا، اپنی ٹوڑی ان کے کندھے پر رکھ دی۔ آ گئے تم، میرا کام بھی کیا ہے، مسخہ لگا رہے ہو؟ زیان کو کان سے پکڑتے انہوں نے اپنے سامنے کیا تو درد ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ لایا ہوں یار، کان تو چھوڑیں، لمبے ہو جائیں گے پھر رشتہ بھی نہیں ملنا۔ یہ تو تم رہنے ہی دو بیٹا، رشتہ ملنا نہیں خود ہی نکل پڑنا ہے تم نے، اتنے سیدھے بھی نہیں ہو خیر سے تم۔ ہاں کیا کروں، آپ کا ہی اثر ہے، چل بدتمیز۔ اس کے داہنے کندھے پر تھپڑ رسید کرتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا یہ لیں۔ یاد آنے پر اس نے میز پر پڑا بیگ ان کے حوالے کیا، خود آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لڑ رہا ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں کیوں؟ کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، آوازیں آ رہی ہیں۔ وہاں سے جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ جان پلیز دوبارہ مت شروع ہو جائیے گا، خواہ مخواہ میں موڈ خراب ہو جائے گا۔ اور جو تمہاری وجہ سے وہ مشکل میں پھنس گئی ہے، اس کا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ پرسکون سا ٹانگ ٹانگ پر چڑھاتا انہیں ناراض کر گیا۔ خیر سے منگنی توڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ خاندان سے اچھی طرح واقف ہو، لڑکے کے باپ نے ہماری برادری والوں کو شکایت کی ہے کہ ہم نے بلا وجہ رشتہ توڑ دیا ہے، اور تم جانتے ہو ہمارے خاندان کی روایت ہے صرف شادیاں ہوتی ہیں، طلاق نہیں۔ آج سے پہلے اس طرح کسی نے رشتہ جوڑ کر دوبارہ نہیں توڑا۔ خدا کو مانے، میں نے کسے طلاق دی ہے؟ صرف منگنی کی تھی جو توڑتی بس۔ زیان، جان کو انجان مت بنو۔ تم جانتے ہو منگنی کا مطلب یہاں شادی ہی لیا جاتا ہے۔ ایک بار جو رشتہ جڑ جائے وہ عمر بھر نبھانا پڑتا ہے۔ شام کو کچھ برادری کے ہی بڑے آ رہے ہیں، لڑکی والے بھی ہوں گے جو فیصلہ لیں گے، ہمیں ماننا ہوگا۔ تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ماں۔ اور پلیز یہ کیا بات ہوئی، میں کسی روایت کو نہیں مانتا۔ نمرا سے میں مر کر بھی شادی نہ کروں؟ بہت ہی بگڑی ہوئی ہے وہ، ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مجھے نفرت ہے، لڑکی ہونے کے باوجود اپنی حدیں نہیں پہچانتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں اور اپنا رہا سا سکون بھی اپنے ہاتھوں سے ختم کر لوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ زیان، جو فیصلہ ہوگا تمہیں ماننا ہوگا، اور نہ مانوں تو؟ اتنے آرام سے بیٹا سوال کر رہا تھا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تو تمہیں خاندان سے نکال دیا جائے گا زیان؟ اس کا انداز دیکھ کر ماں زبین بھی پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھر، جو کرنا ہے کر لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی بات پر زور دیتا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ امی اخبار لے آئی آپ خالہ کے گھر سے؟ کمرے سے باہر نکلتی حریم نے فاطمہ سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ اپنے لیے کوئی نوکری دیکھ لے، اخبار تو ویسے بھی اشتہاروں سے بھرے رہتے ہیں۔ حریم کو امید تھی کوئی نہ کوئی نوکری اسے اپنے لائق ضرور مل جائے گی۔ وہ وہاں دیکھ باہر رکھی ہے میں نے۔ کچن میں کھانا بناتے فاطمہ نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ملی کہ نہیں؟ مل گئی امی، میں دیکھ لوں ذرا۔ اللہ کرم کرے میری بچی پر، تیری ساری مشکلیں آسان ہو۔ فاطمہ نے اسے دل سے دعا دی۔ کہاں ہو یار تم؟ علی نے جلدی سے پوچھا، جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نہیں آ رہا یار، دل نہیں کر رہا بس۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، کہاں ہے اس وقت؟ ہاں میری جان، طبیعت ٹھیک ہے، اس وقت گھر ہی ہوں، ابھی حویلی جا رہا ہوں۔ حویلی اس وقت؟
اب تو رات ہونے کو ہے، میں جانتا ہوں اس وقت تم گھر ہی ہوتے ہو، اگر کوئی وقت ہوتا تو اس کے جان کہنے پر ضرور آشش کر اٹھتا، مگر زیان کو پریشان محسوس کرتے اس نے دھیان ہی نہ دیا۔ ہاں بس کام تھا تھوڑا سا، چل ٹھیک ہے، کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں آ جاؤں گا۔ جو حکم سرکار۔ ایک دم زیان کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی، کچھ دیر پہلے کی سوچے کہیں دور جا سوئی تھی۔ موبائل ساتھ والی سیٹ پر رکھ کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جھٹ سے چابی گھما کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کچھ بھی تھا، اپنی وجہ سے وہ انہیں کیوں تکلیف دیتا؟ زیان نے سوچ لیا تھا خود بات کرے گا سب سے، اسے قطعی منظور نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ مہذبین یا ان کے بیٹے اور بہو کو کچھ کہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں آپ نے اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے یہ سب ہونے کیسے دیا؟ اس خاندان کا حصہ ہیں، اس خاندان سے جڑی روایت کی پابندی آپ پر بھی فرض ہے، بجائے آپ اپنے پوتے کو سمجھائیں آپ لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ ایک بزرگ شان سے سر پر پگڑی سجائے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 4-5 لوگ اور بھی تھے جن کے ہاتھ میں بانس کی لکڑیاں تھی، شکل سے بھی وہ کسی گاؤں کے لگ رہے تھے۔ ان کی بائیں جانب نمرہ اور اس کے گھر والے تھے، مہذبین کو ولید نے پکڑ رکھا تھا جو ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، ماں نور ان سے کچھ قدم پیچھے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ہمیں علم نہیں تھا، ورنہ جو بھی ہوا شاید نہ ہوتا، اس بات سے نمرہ اور اس کے گھر والے بھی آگاہ ہیں، زیان ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ جو بھی ہوا ان دونوں کے بیچ ہوا، خود ہی دونوں نے بڑوں سے مشورہ لیے بغیر فیصلہ کر لیا، ہمیں تو بہت بعد میں بات کا پتہ چلا۔ ماں زبین نے شائستگی سے انہیں اپنی بات سمجھائی۔ کیوں میاں، تم تو کہہ رہے تھے ان لوگوں نے مل کر تمہاری بیٹی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ اب کی بار ان کا رخ فاروق نمرہ کے والد کی طرف تھا، جو سوال سنتے تھوک نکلنے لگے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی ملی بھگت ہے یہ۔ ہم کیوں جھوٹ بولنے لگے؟ ایسا ہی ہوتا تو پہلے ہی یہ رشتہ نہ کرتے، شاید آپ نے انہیں بتایا نہیں، رشتہ لے کر آپ خود ہمارے پاس آئے تھے۔ رہی بات رشتہ ختم کرنے کی تو آپ کی بیٹی نے پہل کی تھی۔ ولید نے چپ رہنا مناسب نہ سمجھا، جو سچ تھا سب کے سامنے رکھا، مگر اس کی بات میں واقعی دم تھا، سب لوگ خاموش بیٹھے بس سن رہے تھے۔ جو بھی ہوا ہمیں نہ پتہ ہے نہ سننا ہے، جب منگنی ہو چکی ہے تو ٹوٹ نہیں سکتی، آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں اور شادی کی تاریخ رکھیں۔ ولید کو دیکھتے ان میں سے سب سے بڑے نے اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں بزرگوں۔ پیچھے سے آتی کرخت آواز پر سب نے دیکھا جہاں زیان کھڑا تھا۔ یہی میرا پوتا ہے زیان شاہ، ماں زبین نے اس کا تعارف کروایا۔ زیان چلتا ہوا نمرہ کے سامنے پڑے خالی صوفے پر بیٹھ چکا تھا، ساتھ ہی ماں زبین اور ماں نور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ ولید کے لیے نوکر بھاگ کر کرسی لے آیا، وہ اس پر بیٹھ گیا۔ جی تو بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بزرگوں؟ یہی کہ تم یہ منگنی نہیں توڑ سکتے، شادی تمہاری اسی لڑکی سے ہوگی، یہ فیصلہ صرف میں کروں گا، آپ نہیں۔ مجھے کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں، تیز لہجے میں کہتا وہ باور کروا گیا، وہ بھی زیان شاہ ہے، جو ٹھان لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دیکھو لڑکے، تم ہمارے خاندان کی روایت سے انکار نہیں کر سکتے، سمجھے؟ لیکن میں کر رہا ہوں، آپ کر لیں جو کرنا ہے، زیان شاہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تمیز سے بات کرو لڑکے، زیان کے دبدو جواب دینے پر وہ غصے سے چلا اٹھے۔ ابھی تک میں تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا صوفے پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ دیکھا ڈیڈ، میں نے کہا تھا نا مینٹل کیسے پورا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ سب کے بیچ سے آتی آواز نمرہ کی تھی۔ چپ رہو تم۔ پاس بیٹی ماں نے آہستہ آواز میں سرکوسی کرتے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ خاموش ہو گئی، مگر زیان کھل کر مسکرایا۔ تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تم لوگوں نے ہماری روایت کو مذاق بنا دیا ہے، آج اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا، ہم خود کروائیں گے۔ کڑے تیوروں سے انہوں نے فاروق کو دیکھا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ حق میں اپنے باپ کو نہیں دیتا، آپ تو دور کی بات ہے، اس لڑکی سے مر کر شادی نہ کروں۔ یہ خود پہلے میرے منہ پر انگوٹھی مار کر گئی تھی، پھر کس خوشی میں دوبارہ یہ لوگ آئے ہیں، کوئی عزت ہے کہ بینچ کھائی ہے؟ کھڑے کھڑے زیان نے انہیں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، توہین سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا، جو اب زیان کو مزہ دے رہا تھا۔ جا رہا ہوں میں، اب مزید بحث نہیں کرنی مجھے اس ٹاپک پر۔ کوٹ اٹھاتا آگے بڑھا، جب کچھ لوگ اس کے سامنے آ گئے، ماں نے جلدی سے ولید کا بازو پکڑا۔ ولید خود بھی پریشان ہو چکا تھا، اس لڑکے کو سمجھانے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں، الٹا بات اور بڑھ جاتی۔ اب اسے کچھ اور کرنا تھا، ورنہ اسے پورا یقین تھا آج زیان کا نکاح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری بات سنیں۔ ولید آگے آیا، جب سامنے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ دیکھو ہٹو میرے سامنے سے، ورنہ گھر ٹانگوں پر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یقین کرو بہت درد ہوگا، پر مجھے الزام مت دینا۔ غصے پر ضبط کرتے اپنے سامنے موجود دونوں آدمیوں سے ہٹنے کا کہنے لگا، جو اس کی بات سن کر ہنس رہے تھے۔ چلو جا کر دکھاؤ پھر، انہوں نے جیسے چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کوٹ ایک طرف پھینک کر زیان جانے لگا، جب ایک آدمی نے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ یہی اس کی غلطی تھی، جتنا ضبط وہ خود پر کر چکا تھا شاید ہی کبھی کیا ہو، مگر اب بات حد سے باہر تھی۔ ایک جھٹکے سے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھے سے اٹھاتے بل دب دیا
واپس مڑا تو اس کی چینخیں حویلی میں گونجنے لگی۔ تھوڑا سا اور دباؤ پڑنے پر یقیناً بازو ٹوٹ جانا تھا۔ زیان، چھوڑو اسے، ہم بات کر رہے ہیں نا، ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے بیٹا۔ ولید جلدی سے اس کے پاس آیا، مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چہرے پر مسکان سجائے اس نے سامنے والے کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تو کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا آدھا بازو جھولنے لگا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، لیکن تم مانے ہی نہیں۔ اسے اس طرح چیختا دیکھ ہاتھ جھاڑتا کہنے لگا، یہ سب کیا بچپنا ہے زیان؟ ماں زبین کو یقین ہو گیا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ماں تو کانوں پر ہاتھ رکھے دیوار سے چپک گئی۔ باقی سب بھی اپنی نستوں سے گھبرا کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ہم لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، تم لوگ اس قابل نہیں ہو۔ اس نے ہمارے آدمی کا بازو توڑ کر خود دشمنی مول لی ہے۔ پکڑو اسے اور اتنا مارو عقل ٹھکانے آ جائے۔ نہیں، میرے بچے کو معاف کر دیں، خدا کے لیے رحم کریں۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ماں بھاگتی ہوئی ان کے پیروں میں بیٹھنے لگی جب ولید نے تیر کی سی تیزی سے اسے پکڑا۔ اچھے سے جانتا تھا اب بات کہنے سننے سے آگے نکل گئی ہے۔ زیان کھڑا تھا جب درمیانے قد کا آدمی جو تھا بھی زیان کی نسبت کم آگے آیا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ خوش آمدید مسکرا کر کہتا راستے میں ہی اسے گلے سے دبوچ گیا۔ جب اسے لگا کہ مرنے والا ہے تب چھوڑ کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا۔ پلک جھپکتے دوسرا آدمی بھی زمین بوس کرتا اپنی فتح پر خوش ہو رہا تھا، لیکن یہ خوشی چند منٹ کی ہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ اپنے سر سے اٹھتی ٹیسوں کو محسوس کرتے زیان نے اور جو چیز محسوس کی وہ اس کا خون تھا، جو ہاتھ رکھنے کے باوجود لکیروں کی صورت بہتا اس کی شرٹ خراب کر گیا۔ شاید ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اور وار کرتے ولید جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ چھوڑ دو اسے، یہ چاہ کر بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ولید کا اشارہ نمرہ کی طرف تھا۔ جیب سے رومال نکال کر اس نے عارضی طور پر اس کے سر کے پیچھے رکھتے ہوئے زور دیا کہ خون زیادہ نہ بہہ جائے۔ ولید شاہ، تم ہوش میں ہو؟ ہاں، آج ہی ہوش آیا ہے مجھے۔ میرے بیٹے کا بچپن میں رشتہ ہو چکا ہے۔ آپ کو جانتے ہوئے اور بھی خوشی ہوگی، یہ رشتہ خود بڑی بی نے جوڑا تھا۔ اگر ایسا ہے تو جا کر ان کے گھر والوں سے پوچھ لیں، وہ موجود تھے یہاں۔ ولید کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے ولید کبھی بھی بڑی بی کو لے کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ تو کیا، اس خاندان کا کوئی بھی فرد ان کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، اور سب کو ہی معلوم تھا وفات سے قبل کچھ ہفتے وہ انہی کے گھر ٹھہری تھی۔ تم نے پہلے کچھ کیوں نہیں بولا؟ اب کی بار ولید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر کوئی عام شخص نہیں تھا جو یوں کسی پر اپنی کمزوری ظاہر ہونے دیتا۔ ہمیں لگا وہ لڑکی مر چکی ہے، مگر آج ہی پتہ چلا ہے وہ زندہ ہے۔ چاہے تو چھان بین کر لیں۔ خوف اپنی بات مکمل کرتا ان کا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ولید شاہ، تم ہمیں پہلے بتا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ بہرحال ہم اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں۔ سب سے معافی مانگتے ہوئے باقی لوگوں کے لیے اسی وقت رخصت ہو گئے۔ چلو اب اسپتال۔ کریم، گاڑی نکالو۔ جلدی سے زیان کو بازو سے پکڑتے ہوئے باہر لے جانے لگے جب وہ 2 قدم پیچھے ہوتا لڑکھڑایا۔ زیان! ماں نے اسے پکڑنا چاہا مگر زیان نے روک دیا۔ کون سی منگنی ہوئی تھی بچپن میں میری؟ اسے تو پہلے سے ہی شک تھا، اب بھلا کیسے بات کو جانے دیتا؟ نوٹ اگین یار۔ ولید جھنجھلا گیا۔ زیان، گاڑی میں بیٹھو، سمجھے؟ 2 لگاؤں گی تمہیں۔ ہر وقت اپنی منمانیاں کرتے ہو۔ چلو شرافت سے۔ رہ کر ماں زبین کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ ایک بار کہہ دیا نا نہیں جانا، وہیں فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھتا وہ کوئی ضدی سا بچہ لگ رہا تھا۔ میری زندگی ہے یا سرکس؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ میں آج یہیں بیٹھا رہوں گا، سارا سچ بتائیں مجھے۔ دل تو کر رہا ہے ایک لگاؤں تمہارے سپوت کو، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مانور کو دیکھتے ولید نے غصے سے کہا جو خود بھی پریشان تھی۔ میرے بھائی اور تمہارے تایا کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام علیزے شاہ رکھا تھا۔ بڑی بھی ہمارے خاندان میں سب سے بڑی ہیں، سب لوگ ان کی سنتے ہیں۔ جب تم دونوں چھوٹے تھے وہ آئی تھی ہمارے گھر، تب انہوں نے تم دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا اور وعدہ لیا تھا بالغ ہوتے ہی تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ تب ہم لوگ بھی یہی چاہتے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جس دن تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اسی گاڑی میں علیزے بھی تھی۔ جب تک ہم اس جگہ پہنچے وہاں علیزے کہیں نہیں تھی، تمہیں بھی لوگ اسپتال لے گئے تھے۔ برہان بھائی اور بھابھی کی اسی وقت موت ہو چکی تھی۔ ہم نے بہت پتہ کروایا مگر وہ نہیں ملی، نہ ہی آس پاس موجود لوگوں نے کچھ دیکھا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، علیزے کا کچھ پتہ نہیں۔ نہ ہم اس کے مرنے کا دکھ اچھے سے منا سکتے ہیں، نہ اس کے زندہ ہونے کی خوشی۔ آنکھوں کے کونوں سے نکلتا پانی صاف کرتے انہوں نے زیان کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھا تھا۔ چلیں اب۔ اس کا جواب سن کر ولید نے سکون کا سانس لیا، پھر مزید دیر کیے بغیر نوکروں کی مدد سے زیان کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے آیا۔ آج تم جلدی کیسے اٹھ گئی؟ اور تیار بھی ہو؟ جی امی، نوکری دیکھی ہے اخبار میں، جگہ تھوڑی دور ہے، بس جانا ہوگا۔ ویسے بھی پہلے دن دیر سے نہیں چاہتی میں،
ورنہ یہ نوکری بھی چلی جائے گی۔ کون سی نوکری ہے؟ امی فکر مت کریں، آسان ہی ہے، بس فون سننا ہے بیٹھ کر اور جواب دینا ہے۔ چلیے اچھا ہے، پھر میری بچی ویسے بھی تھک جاتی ہے۔ حریم کے سر پر پیار دیتے فاطمہ نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ آپ کے کہنے پر کھا لیا، بس اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ، آپ کنڈی لگا لیں۔ سر پر چادر اوڑھتی بیگ دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں جاتو میں لگا لیتی ہوں، بڑی آئی دادی اماں۔ ہاں ہاں ہاں، حریم نے کہا لگا کر بیگ اٹھایا۔ چادر تو وہ پہلے ہی پہن چکی تھی، پھر جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ بلڈنگ کے باہر پہنچتے اس نے شاندار عمارت کو گردن اٹھا کر ایک نظر دیکھا تھا، مگر بھلا ہو سورج کا جو پوری شان سے چمک رہا تھا، مجبوراً اسے اپنی نظریں جھکانی پڑی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتی عمارت کے اندر داخل ہوئی، جہاں اس کی سوچ سے بڑھ کر چہل پہل تھی۔ ہر کوئی ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ تھامے ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اچانک سے اتنے لوگ دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس کا دل گھبرانے لگا۔ پھر مزید ہمت کرتی آگے بڑھی۔ سنیے، ایک لڑکی جو فون پر بات کر رہی تھی، حریم نے اسے پکارا۔ کہو۔ فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ یہاں انٹرویو تھے نا، میں اس کے لیے آئی ہوں۔ اوہ، لیکن آج تو شاید انٹرویو نہ ہو، ہمارے سر کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہیں، اور ان کے بعد علی سر ہی سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر وہ بھی آ جائے نہیں۔ اچھا تو میں کل آ جاؤں گی پھر، حریم نے مایوسی سے کہا۔ اوکے، میں نیازی سے کہتی، وہ پھر سے فون پر مصروف ہو گئی۔ سنو، حریم جا رہی تھی جب اس نے دوبارہ پکارا۔ جی؟ تم رمیز سر سے پوچھ لو، وہ ہی آج سب ہینڈل کر رہے ہیں، کیا پتہ تمہارا کام ہو جائے۔ سامنے نرم و نازک سی کھڑی اسٹائلش سی لڑکی نے حریم کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ جی شکریہ۔ چند منٹوں پہلے والی مایوسی اس کی بات سنتے کہیں دور جا سوئی تھی۔ حریم اس لڑکی سے ہی راستہ پوچھ کر آگے بڑھی۔ اب اسے اوپر کے فلور پر جانا تھا۔ زیان نے خود ہی آفس کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا تھا، جہاں اس کی کمپنی کے گنے چنے لوگ جو بڑے عہدے پر تھے اوپر کے فلور پر اپنا کام کرتے تھے، اور باقی کا اسٹاف نیچے کے فلور پر کام کرتا تھا۔ دوسرے فلور سے اوپر بھی ایک فلور تھا جہاں زیان نے کسی کو جانے کی اجازت نہ دی تھی، اس لیے وہاں تالا لگا رہتا تھا۔ حریم سیڑھیاں چڑھتی اوپر کے فلور پر پہنچی تھی۔ لفٹ تو اس نے زندگی میں کبھی استعمال کی ہی نہیں تھی، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر اس نے سیڑھیوں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ چادر سے ہی چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے اس نے پرس سے پانی کی چھوٹی سی بوتل نکال کر جلدی سے 2 گھونٹ بھرے، پھر آگے بڑھ گئی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد آگے ایک شیشے کا کمرہ تھا جو باہر سے ہی اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ حریم کا دل چاہا ایک بار اندر جا کر دیکھے، مگر جلد ہی وہ اپنی حسرت کو دل میں ہی دبا گئی اور نظریں سامنے لگی تختی پر مرکوز کر گئی جہاں زیان شاہ لکھا تھا۔ نام کو پڑھتے اسے عجیب سا احساس ہوا، پھر چادر کو پلو ہاتھ میں پکڑے دوبارہ اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اندر جانے سے پہلے اس نے ڈور نوک کیا، جہاں سے یس کی آواز آتے وہ سنبھل کر اندر چلی گئی۔ بیٹھیں۔ سامنے بیٹھے شخص نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی حریم۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کہیں کس لیے آئی ہیں آپ؟ وہ میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا تھا، آپ کی کمپنی کو ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے تو۔ او جی بالکل، ایک کام کیجیے، اپنی سی وی دکھائیے۔ اس کے کہتے حریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے تھما دی۔ مس حریم کہاں تک پڑھی ہیں آپ؟ جی بی ایس سی۔ بی ایس سی سے آگے کیوں نہیں پڑھی؟ کچھ پرسنل ریزنز تھے بس اسی لیے۔ ویل، پرفارمنس تو بہت ہی اچھی ہے آپ کی، گریڈ بھی اچھے ہیں، ویسے تو یہاں ماسٹرز کی ڈگری والوں سے کم والوں کو کام پر نہیں رکھا جاتا، مگر آپ مجھے محنتی لگ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے ریسیپشنسٹ کی جاب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیر آپ یہ فائل چھوڑ جائیں، میں علی سر سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا نوکری پر آپ رہیں گی کہ نہیں۔ ویسے تو آخری فیصلہ زیان سر کا ہوتا ہے، مگر وہ شاید کچھ دن نہ آئے، تو مس حریم آپ کو کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ جی کوئی بات نہیں، شکریہ، مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا پرس اٹھا کر جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر آ گئی، مگر اپنے پیچھے کسی کی آنکھوں میں اترتی چمک دیکھ نہ پائی تھی۔ ولید کے زیان کو اسپتال لاتے ہی ڈاکٹرز نے اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا تھا۔ زیان کا علاج ماضی میں بھی اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں ہوتا رہا تھا، اسی لیے وہ اس کی کنڈیشن سے اچھی طرح واقف تھے۔ دیر کے انتظار کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ آپ کو علم ہے کہ بچپن کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے زیان کو کافی کمپلیکسز کا سامنا تھا، اور اس کی تکلیف کی شدت بھی ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تھا، آج پھر سے سر پر چوٹ لگی ہے اور ہے بھی بہت گہری، ٹانکے لگانے پڑے ہیں مجھے۔ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے زیان بالکل ٹھیک ہو جائے، یا پھر اس بار ہمیں ڈر ہے کہ ان کی بینائی پر نہ اثر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ میموری لاس ہو جائے۔ خیر اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں، میں چلتا ہوں اب۔ گمسم کھڑے ولید کا کندھا تھپتھپاتے ڈاکٹر خود تو چلا گیا، مگر پیچھے والوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ گیا۔
اس وقت وہاں ولید اور ماں ہی تھے۔ علی کو ولید نے خود ہی بلا لیا تھا، جو فوراً پہنچ بھی گیا تھا، مگر ماں زبین کی ٹینشن لینے سے طبیعت بگڑنے لگی تو علی خود انہیں چھوڑنے چلا گیا۔ زیان، ولید کچھ کرے نا میرا بچہ۔ شدت سے روتے ہوئے مانور نے ولید کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ مانور، سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی میرے بچے کو موت کے منہ میں پہنچا دیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو ماں؟ ہوش میں آؤ، کچھ نہیں ہوگا زیان کو، بیٹھو یہاں۔ خود سے علیحدہ کرتے اس نے ماں کو پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس ہی بیٹھ گیا۔ ولید میرا بچہ، میں کیسے رہوں گی؟ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا نا۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھ تو لیتی ہوں اسے، اگر اسے کچھ ہوا نا میں بھی مر جاؤں گی۔ پاگلوں والی باتیں مت کرو ماں۔ مانور کے خود سے جدا ہونے کی بات سن کر ہی ولید نے زور سے اسے جھڑک دیا، مگر جلدی غصے کو قابو میں رکھتے اس نے مانور کا رخ اپنی طرف کیا، جس کی چادر نیچے کو ڈھلک گئی تھی۔ سر کے کچھ ریشمی بال بھی باہر نکلے ہوئے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ پوری زندگی وہ کبھی بھی بغیر چادر کے گھر سے باہر نہ نکلی تھی، نہ ہی کمرے سے باہر۔ ولید نے اسے اپنے بال کھلے چھوڑ کر پھرتے دیکھا تھا، مگر آج جب بات اولاد پر آئی تو اپنی چادر کا ہوش بھی بھلا بیٹھی۔ اور ایسی ہی تو ہوتی ہیں مائیں، جو اولاد کو تکلیف ہونے سے پہلے خود تڑپ اٹھتی ہیں، بچپن سے لے کر ان کے جوان ہونے تک اپنی ممتا کی چھاؤں میں اس طرح چھپائے رکھتی ہیں کہ زمانے کی میلی اور گرد سے اٹھی ہوا تک بھی ان کو چھو نہ سکے۔ ولید نے محبت سے اپنی انگلیوں کے پوروں پر اپنی متا جان کے آنسو چنتے ہوئے اس کی چادر درست کی۔ بالوں کے کچھ لٹے جو باہر جھانک رہی تھی انہیں بھی انگلی سے پکڑ کر کان کے پیچھے کیا۔ شش، بس اب مزید رو کر تم نے ان آنکھوں کو تکلیف دو تو مار کھانی پڑے گی۔ ویسے بھی جس کے پاس تم جیسی ماں ہو، امی جیسی دادی ہو، اور وہ بھی اس کی جان، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور آپ؟ علی جانتا تھا وہ کیا پوچھ رہی ہے، اس لیے اس کی بات پر کھل کر ہنس دیا۔ ہاں یار، میرے جیسا ڈیشنگ باپ بھی جسے وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتا۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر مانور کو روتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، مگر اس نے گھوری سے نوازنا لازمی سمجھا۔ سوری۔ جلدی سے کان پکڑتے اس نے ماں سے معافی طلب کی تو وہ دوبارہ اس کی شکل دیکھ کر ہنس دی۔ 5 گھنٹوں کے کڑے امتحان کے بعد زیان کو آخر کار ہوش آیا تو کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا، جیسے ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا۔ خدا کے کرم سے اب زیان بالکل ٹھیک تھا۔ سب سے ملنے کے بعد زیان نے علی کو رکنے کا کہا، مطلب صاف تھا، باقی چلے جائیں۔ ولید بھی خاموشی سے ماں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں جو پوچھ رہا تھا، کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زیان کے ہاتھ پر مکہ مارتے علی نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی جس پر وہ کراہ کر رہ گیا۔ میں اکیلا کافی نہیں تھا کیا ان کے لیے؟ ہاں، تم ایکشن مووی کے ہیرو جو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں کھڑا کرتا ہے، لوگ اڑ اڑ کر گرتے ہیں۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہے اب یار، مجھے ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے ہیرو بننے کا۔ اس نے ہنستے ہوئے علی کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ چل اب موڈ ٹھیک کر، اگلی بار سب سے پہلے تجھے ہی بتاؤں گا پکا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر زیان نے منانے کی کوشش کی جو ناکام ٹھہری تھی۔ منا رہا ہے یا احسان کر رہا ہے؟ تو تیرے پیر پکڑ لوں اب؟ اتنا تو بھی بچہ۔ ہاں، تو اور تیرے ڈرامے۔ زیان دل کھول کر ہنسا۔ چل اب آفس کا چکر لگا کر آتا ہوں، کال آئی ہے وہاں سے۔ کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد جب اسے لگا زیان اب بہتر ہے تو اٹھ کھڑا ہوا۔ 20 بار اسے کال آ چکی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ چل ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ علی نیچے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ اے ہٹ پیچھے۔ اپنے ماتھے کو ہاتھ سے رگڑتے اس نے کوفت سلی کو دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ خود تو کل جان بول رہا تھا، اب جان بھی کہتے ہو اور پرائے جیسا سلوک بھی کرتے ہو، جانے من۔ علی، زیان نے پاس پڑا گلاس اٹھا کر کھینچ کر اسے مارا جو وہ کینچ کرتا واپس جگہ پر رکھ چکا تھا، پھر ہنستے ہوئے ہی زیان کو آنکھ مارتا باہر نکل گیا۔ سر، وہ ریسیپشنسٹ کی جاب کے لیے کل ایک لڑکی آئی تھی، حریم نام ہے اس کا۔ آپ سی وی دیکھ لیں، میں نے فائل آپ کی میز پر رکھ دی ہے۔ رمیز علی کو آفس آتے ہی آگاہ کرنے لگا۔ اوکے رمیز، آپ جائیں اور مجھے کل کی ساری رپورٹ اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ نیکسٹ منتھ کی ہماری جو میٹنگز ہیں ان کی ڈیٹیلز لا کر دیں، اور ہاں یاد سے کلائنٹس کی انفارمیشن بھی سینڈ کر دیجیے۔ میں خود دیکھ لوں گا ایک بار سب کچھ۔ اس ویک کی جو بھی میٹنگز ہیں انہیں میں اور آپ مل کر ہینڈل کریں گے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ یس سر، ڈونٹ وری، وی ول ہینڈل۔ گڈ، آپ جا سکتے ہیں۔ رمیز کے جاتے علی نے سامنے رکھی فائل کھولی، سارے پیپر چیک کرنے کے بعد اس نے گہرا سانس کھینچا۔ ریسیپشنسٹ کی جاب ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا، خود سے بات کرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، مطلوبہ نمبر ملاتے اپنے کیبن میں آنے کا کہہ کر دوبارہ رکھ دیا۔ جی سر۔ کاشف ایک لیٹر ٹائپ کریں ہماری نئی ریسیپشنسٹ کے لیے، کل سے وہ نوکری پر آ سکتی ہے۔
اور ہاں رمیز کو کہیے انہیں کال کر کے انفارم کر دیں۔ اوکے سر، یو میں گو ناؤ۔ ہلکی سی مسکراہٹ کاشف کی طرف اچھالتے لیپ ٹاپ پر میل چیک کرنے لگا۔ امی امی، حریم چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا لڑکی، کیوں شور مچا رہی ہو؟ امی، حریم بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ بتاؤ تو کیا ہوا؟ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، جگہ تو اچھی ہے نا؟ تم نے تسلی کر لی تھی پہلے کہ نہیں؟ جانتی ہو کہ اس وقت نوکری کی ہمیں بہت ضرورت ہے، مگر کسی ایسی ویسی جگہ تمہیں میں جانے نہیں دوں گی۔ میری پیاری امی بے فکر رہیں، میں وہاں اکیلی تھوڑی ہوں، اور بھی بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے وہ۔ چلو یہ اچھا ہے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ پتہ نہیں امی، کل بلایا ہے، مجھے جاؤں گی تو پتہ چلے گا، سب اچھا ہی ہوگا۔ تم میٹھا بنا، میں شکرانے کی نوافل ادا کر لوں ذرا۔ جی۔ فاطمہ کو چھوڑ کر حریم جھٹ سے کچن میں بھاگ گئی۔ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود زیان ضد کر کے اپنے گھر آ گیا۔ ماں زبین نے حویلی چلنے کا کہا، مگر اس بات پر بھی اس نے منع کر دیا۔ مجبوراً ماں زبین کو اس کے ساتھ آنا پڑا، مگر وہ ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی، جس پر ولید بہت مشکل سے مانا تھا۔ زیان کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ ان کے لیے اتنا کافی تھا، زیان نے کچھ نہیں کہا۔ ماں بھی پھر خاموشی سے دونوں کے ساتھ آ گئی، مگر ولید کو حویلی جانا پڑا تھا۔ زیان بھائی، اور کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ اسے کمرے میں بٹھاتے عمر نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، بس پانی پلا دو۔ جی۔ ٹھیک سے پانی گلاس میں انڈیلتے اس نے زیان کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ۔ 3 گھونٹ میں پانی ختم کرتے وہ خالی گلاس واپس عمر کی طرف بڑھا دیا۔ تبھی دروازہ نوک ہونے پر اس نے ایک نظر دیکھا جہاں ولید کھڑا تھا۔ عمر جاؤ تم۔ زیان نے تکیے سے ٹیک لگاتے اپنی آنکھیں موند لی تو ولید خود ہی اندر چلا آیا۔ یہ لو، تمہاری کچھ چیزیں رہ گئی تھی، اس میں تمہاری بچپن کی کچھ یادیں ہیں جو میرے پاس محفوظ تھی، یہی لوٹانے آیا تھا۔ سفید رنگ کا ایک ڈبہ اس نے زیان کے پاس ہی رکھ دیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ جواب دینے کے بجائے بس اتنا ہی کہا، آنکھیں ہنوز بند رکھے ہوئے تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے چھوٹے سے جواب پر بھی ولید کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ایک بات اور، شاید تمہاری کچھ مدد ہو جائے۔ علیزے کے گلے میں ایک چین تھی جو ماں نے پہنائی تھی، جس پر باریک سا اے اور زیڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس باکس میں ایک انگوٹھی ہے جو تمہاری منگنی کی ہے۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں، ایک انگوٹھی کے 2 حصے ہیں، جیسے 2 دل ایک جان، ٹھیک ویسے۔ تمہارے پاس جو انگوٹھی ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ علیزے کے پاس تھا۔ جب ان دونوں انگوٹھیوں کو ملایا جائے تو ایک میوزک بجتا ہے۔ تمہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے جو ہر کسی کے پاس ہو۔ ماں اپنے 2 سال کی محنت کے بعد اسے بنوانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں چلتا ہوں اب، اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو زیان نے آنکھیں کھول دی۔ زیان بھائی، کچھ چاہیے تو نہیں؟ عمر نے دروازے سے جھانکا۔ نہیں، دروازہ بند کر دو، اور ہاں، اب کوئی بھی میرے روم میں نہ آئے، مجھے آرام کرنا ہے۔ جی بہتر۔ عمر کے جاتے وہ مشکل سے سیدھا ہوا اور باکس اٹھا کر اپنے پاس رکھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے باکس کو کھولا۔ سامنے کچھ تصاویر رکھی تھی جس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا۔ شاید وہ ناراض تھا، لیکن ایک بچی بھی تھی جو ہنس رہی تھی۔ یہ بات تو وہ جان گیا تھا کہ تصویر میں وہ خود تھا، لیکن اب ساتھ موجود بچی کا پتہ لگانا تھا۔ اگلی تصویر میں اس کا ہاتھ لڑکی نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے اسے ڈر ہو وہ کہیں بھاگ جائے گا۔ ہاتھ میں موجود تصویر ایک طرف رکھتے اس نے آخری تصویر اٹھائی، جس میں لڑکی نے لال رنگ کا فراک پہنا تھا۔ زیان نے غور سے دیکھا تو آنکھوں کا رنگ کالا نہیں تھا، بالکل کانچ سی آنکھیں تھی۔ اس تصویر میں بھی وہ ہنس رہی تھی۔ تصویروں کو ایک طرف رکھتے اس نے انگوٹھی اٹھائی جو بالکل بچے کے ناپ کی تھی۔ چند لمحے غور سے دیکھنے کے بعد وہ اسے بھی واپس رکھ چکا تھا۔ آخری چیز ایک میموری کارڈ تھا، جسے اس نے کارڈ ریڈر میں لگا کر اپنے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ پلے بٹن کا پریس کرتے اسکرین پر کافی ساری ویڈیوز نظر آنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پہلی ویڈیو کو پلے کیا، بچی بیڈ پر لیٹی تھی، وہ خود کھلونے سے اسے بہلا رہا تھا۔ جب بھی وہ رونے لگتی، وہ جھک کر اسے پیار دیتا تو بچی بھی مسکرانے لگتی۔ زینی، زینی، وہی آواز جو سن کر وہ بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں ایک عورت سامنے آئی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نے بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا، پھر اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ زینی، میں نہیں بول رہی، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں تنگ نہیں کرتا۔ بچہ دوڑ کر ان کے پاس آیا۔ اچھا جی زینی، اچھا بچہ ہے۔ بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ واہ، مگر علیزے تو گندی ہے۔ ناک سکڑتے انہوں نے بچی کو دیکھا۔ نہیں تو میری لیزے بھی اچھی ہے۔ نہیں تو؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، میری لیزے اچھی ہے۔ بچی کے پاس بیٹھ کر اس نے اسے گلے لگا لیا اور گال چومنے لگا تو وہ بھی دونوں ہاتھوں سے اس کے گال کھینچنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہو گئی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے ایک طرف رکھ دیا، خود سکون سے آنکھیں بند کر لی۔
علیزے شاہ. ہم علیزے زیان شاہ. خود ہی اپنی بات کی نفی کرتے اس نے علیزے کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا اور مسکراتے ہوئے سکون سے نیند کی وادیوں میں اتر گیا. میں آئی کم ان سر؟ حریم نے دروازے پر کھڑے ہوتے اجازت چاہی. جی. علی نے فائلوں سے سر نکالا تو ایک چادر میں لپٹی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی. سر میں حریم ہوں. او آئیے بیٹھے مس حریم. دیکھیں آپ کا نیا تجربہ ہے، آپ کو نوکری اس لیے دی گئی ہے کہ آپ محنت کریں گی. جی سر میں پوری کوشش کروں گی. گڈ. یہ رہا آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر. آپ چاہیں تو آج سے جوائن کر لیں، مس کرن آپ کو سارا کام سمجھا دے گی. باقی اس سے پہلے آپ اپنی جاب شروع کریں، یہ کانٹریکٹ آپ کو سائن کرنا ہوگا. کانٹریکٹ؟ جی مس تحریم، اچھے سے پڑھ لیں، صاف صاف لکھا ہے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے آپ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو 1 مہینہ بعد آپ نوکری چھوڑیں گی تاکہ ہم کسی اور ورکر کو اپوائنٹ کر لیں. آپ پڑھ لیں اچھے سے پھر سائن کیجیے گا. یہ لیٹر یہاں کام کرنے والے سبھی لوگ سائن کر چکے ہیں، اس کے بغیر اس کمپنی میں آپ کام نہیں کر سکتی. اور ایک بات، یہ کمپنی زیان شاہ کی ہے، وہی یہاں کے مالک ہیں. فی الحال ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تب تک آپ کو کوئی کام ہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں یا رمیز سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. ایک اور بات، زینو ٹائم کا بہت پابند ہے، سو آپ کو وقت پر آنا ہوگا. آفس کا آف ٹائم 5 بجے کا ہے. ڈریسنگ جیسی چاہیں کر سکتی ہیں، مگر کام کے وقت صرف کام ہونا چاہیے. اور زینو سے ذرا بچ کر رہیے گا. زینو کون ہے سر؟ اس کمپنی کے مالک کو ہی سب زینو کہہ کر بلاتے ہیں. انہیں یہ نام بہت پسند ہے، کافی یادیں جڑی ہیں اس نام سے. جی. حریم نے ہلکا سا مسکرانا بہتر سمجھا. کتنا بولتا ہے، انسان ہے یا مشین؟ توبہ. دل میں خود سے باتیں کرتے اس نے کانٹریکٹ اچھے سے پڑھا تھا، پھر سائن کر دیے. ویل مس حریم، اس کمپنی میں آپ کا موسٹ ویلکم. جا کر دعا سے کام سمجھ لیجیے. شکریہ. حریم جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی. ارے ہاں، آپ کی تنخواہ تو بتائی نہیں میں نے. آپ کی تنخواہ 30,000 ہوگی. کیا؟ حریم کو تو حیرت کا جھٹکا لگا. کہاں وہ 5,000 کے لیے دھکے کھاتی تھی، کہاں 30,000. اس کی چینخ سن کر علی بھی ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا. دیکھیں مس حریم، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ زیان سر سے بات کر لیجیے گا. اسے یہی لگا شاید تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے حریم نے یہ حرکت کی ہے. نہیں کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے تو یہی کافی ہے. تھینک یو سر. اوکے. اپنے الفاظ کو تھوڑا لمبا کھینچتا وہ سیٹ پر بیٹھ گیا. اور ہاں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کوئی موجود ہی نہیں تھا. حریم وہاں سے جا چکی تھی. زیان تم یہاں؟ اس وقت حویلی میں اسے دیکھ کر ماں زبین کو حیرت کا جھٹکا لگا. اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ گھومتا پھرے. آپ آئی نہیں، میں نے سوچا میں ہی چلا جاؤں. بیڈ پر بیٹھتے اس نے ماں زبین کو آنکھ ماری. حد کرتے ہو تم، صبح میں تمہارے پاس تھی، دوپہر کو تو آئی ہوں. ہاں تو کتنے گھنٹے گزر گئے، مجھے اپنی جان کی یاد آ رہی تھی. اس کی بات سن کر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا، لیکن بولی کچھ نہیں. لو چائے پیو. ضرور. جھٹ سے سیدھا ہوتے اس نے کپ ماں زبین سے لے لیا. گرم چائے منہ کو لگاتے سارا منہ جلا بیٹھا. کچھ چائے کپ سے چھلک کر اس کا سینہ بھی جلا گئی. توبہ ہے، ماں نے پتہ نہیں کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا تھا. لڑکے بے صبرے ہو ایک نمبر کے. کبھی تو عام انسانوں والے کام بھی کیا کرو. چلو اب شرٹ اتارو اپنی، میں دوسری منگواتی ہوں. کب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ سارا دل کا غم نکال چکی تھی، جس پر زیان نے ہنسنا اپنا فرض سمجھا تھا. یہ لو پہن لو. جیسے ملازمہ اس کے کمرے سے شرٹ لے کر آئی، ماں زبین نے بیڈ پر بیٹھتے زیان کو پکڑا دی. خراب شرٹ اتار کر اس نے سائڈ پر رکھی، پھر نئی کھول کر اسے دیکھنے لگا. چپ چاپ پہن لو، نخرے مت کرو. کول ڈاؤن یار، میں تو بس دیکھ رہا تھا. ہاں جیسے کہ تمہیں جانتی ہی نہیں نا میں. اور یہ چین کس نے دی ہے تمہیں؟ اس کے گلے میں موجود چین انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی. خود لی تھی، اچھی لگی مجھے. کیوں؟ اتار کر دکھاؤ مجھے. میں نہیں دے رہا کسی کا، کیا بھروسہ. زیان. ماں زبین نے آنکھیں دکھائی تو اس نے خاموشی سے چین اتار کر ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور خود شرٹ پہننے لگا. کہاں سے خریدی تھی؟ یہ جب آپ نے گفٹ لانے کو بولا تھا اسی دن سیم شاپ سے خریدی تھی. یہ لو پہن لو. آنکھ کا کونا صاف کرتے انہوں نے چین زیان کو واپس کر دی. آپ رو رہی ہیں؟ نہیں تو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس چین دیکھ کر مجھے علیزے یاد آ گئی، اس لیے آنکھوں میں پانی آ گیا. میں سمجھا نہیں. علیزے کے گلے میں بھی چین تھی، بالکل ایسی ہی تھی. اس کے پیچھے اے اور زیڈ لکھا ہوا تھا جیسا اس پر لکھا ہے. تم فکر مت کرو، ضروری تو نہیں یہ وہی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی بنوائی ہو. کسی سوچ میں ڈوبے زیان نے بس اتنا ہی کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا. اسے نہیں پتا تھا کیوں کر رہا ہے ایسا، مگر انجانے میں ڈرائیو کرتا ہوا ٹھیک اسی شاپ کے باہر کھڑا تھا جہاں سے اس نے چین خریدی تھی. کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ سیٹ بیلٹ ہٹاتا گاڑی سے باہر نکل کر اندر چلا گیا. جی سر، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ وہاں موجود لڑکا اسے پہلے ہی پہچان گیا تھا، اس لیے جلدی سے پوچھنے لگا. یہ چین آپ کی شاپ سے لی تھی میں نے. مجھے جاننا ہے آپ لوگوں نے خود بنوائی تھی
یا کوئی اور بیچ کر گیا تھا؟ جی سر، ایک لڑکی بیچ کر گئی تھی۔ مجھے جاننا ہے لڑکی کون تھی، اس کے بدلے جتنی چاہے رقم لے لینا۔ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے اس نے لڑکے کو پیشکش کی۔ سر ہمیں نہیں پتا وہ لڑکی کون تھی، وہ تو آئی بھی پہلی دفعہ تھی ہماری دکان پر، شاید اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ رکھو میرا کارڈ ہے، اگلی بار لڑکی یہاں آئے تو مجھے کال کر دینا۔ یہ لو ایڈوانس۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے لڑکے کے ہاتھ پر رکھی تو خوشی سے کھل اٹھا۔ واہ سر، آپ تو بڑے دل کے ہیں، فکر مت کریں سر، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر۔ سر کچھ ٹھنڈا تو پیتے جائیں۔ ضرورت نہیں، میری بات یاد رکھنا، اوکے؟ انگلی اٹھا کر اپنی بات پر زور دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ یا اللہ، اف کیا کیا آپ نے؟ ساری فائلز گرا دی، پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کرن کو دینی تھی سر، رمیز نے بولا تھا۔ نظریں جھکائے جلدی جلدی زمین سے فائلز اٹھانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی دنیا جہاں کا ہوش بلائے بس اسے دیکھنے میں مصروف ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، پتہ نہیں گھور رہا ہے کھڑا ہو کے، یہ نہیں مدد ہی کر دے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ خود پر نظریں محسوس کرتے وہ اکتا کر بولی تھی۔ اس کے لیے آپ کو میرے ڈاکٹر سے ملنا پڑے گا، وہ آپ کو ڈیٹیل میں سب بتا سکتے ہیں۔ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ کیا تم جانتی ہو کس سے مخاطب ہو اس وقت؟ کیوں آپ شہزادہ سلیم ہیں کیا؟ شٹ اپ، یو شٹ اپ مسٹر، چلو جلدی سے فائلز اٹھانے میں میری مدد کرو، سب تم نے ہی خراب کیا ہے۔ اس کے چہرے کے بدلے تاثرات دیکھے بغیر وہ اپنی ہی دھن میں بولنے میں مگن تھی، جبکہ پاس کھڑا شخص زمین پر پڑی فائلز پھیلانگ کر آگے نکل گیا۔ بدتمیز نہ ہو تو، خود سے ہی بڑبڑا کر ناک سکوڑتی وہ فائلز اٹھا کر آگے چل گئی۔ یہ جو آفس میں نئے نئے نمونے پھر رہے ہیں، یہ ضرور تمہاری نوازشیں ہوں گی بندہ بشر پر۔ علی کام سے زیان کے پاس آیا تھا جب وہ اس پر طنز کرنے لگا۔ نمونے نہ کہ یار، ضرور تو نے کچھ کہا ہوگا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جتنے دن سے آئی ہے ایک بھی غلطی نہیں کی، میں نے خود چیک کیا ہے۔ کچھ زیادہ نہیں جان گیا تو اسے؟ زیان نے بھویں اچکائی۔ توبہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بہت معصوم ہے، بالکل میری بہن جیسی، میری باتوں میں بھی نہیں آتی۔ حالانکہ میں نے اسے کافی پٹیاں پڑھائی تھی تجھے امپریس کرنے کے لیے، مگر سوال پیدا نہیں جو اس نے کسی ایک پر بھی عمل کر کے مجھے خوش ہونے کا موقع دیا ہو۔ کیا پٹی پڑھائی تھی تم نے اسے؟ اس وقت زیان کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تو اس نے سوال کر ڈالا۔ میں نے کیا کہنا تھا، بس تجھے زینو بلانے کا کہا تھا، لیکن کیا؟ ہاں ہاں ہاں، سوری یار، مجھے لگا آپ باقیوں کی طرح ہوگی، مگر سچ میں سیدھی ہے، بس کام سے کام رکھتی ہے، کچھ زیادہ ہی سیدھی ہے۔ اس کے سیدھے پن کے جو ہر تو میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ تم مجھ پر مہربانی کر کے سدھر جاؤ۔ اب تم جو آدم بیزار ہو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ چل دیکھتے ہیں تیری بات میں کتنا دم ہے، اگلے ایک ہفتے میں تجھے رانگ پروف کر کے دکھاؤں گا کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کرتی ہے۔ میرا کیا بھروسہ، جان کر غلط کہہ دے یا پھر کروا دے کسی سے۔ ہاں ہاں ہاں، میرا وعدہ ہے، ایک دم فیئر گیم ہے، میں کچھ نہیں کروں گا سوائے ٹیسٹ لینے کے بس۔ تو ڈن سمجھوں اب؟ اوکے ڈن۔ دیکھ لینا وہ باقیوں جیسی نہیں ہے، زیان شاہ پہلی بار ہارنے والا ہے۔ ناممکن، ناممکن کو ممکن ہوتے دیر کب لگتی ہے؟ زیان کی بات کو ہوا میں اڑاتا اس سے میٹنگ کے سلسلے میں ڈسکس کرنے لگا۔ حریم، زیان سر تمہیں بلا رہے ہیں۔ کرن نے زیان کا پیغام حریم تک پہنچایا تو وہ اچھا کہتی اوپر کے فلور پر چلی گئی۔ اف، میں تو سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر مر جاؤں گی ہاں۔ اوپر کے فلور پر پہنچتے اس نے پسینہ صاف کیا، لمبا سانس لیتے دروازہ نوک کیا۔ کم ان کی آواز آتے وہ تھوک نگلتی اندر چلی گئی۔ السلام علیکم سر۔ سلام کرتے اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حریم کا دل چاہا کہیں جا کر چھپ جائے، مگر ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ وعلیکم السلام مس۔ بھویں اچکاتے اس نے جان کر حریم کو نظر انداز کیا تھا۔ حریم، زیان کی شکل دیکھتے اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اس سے ٹکرانے پر ڈھیر ساری باتیں سنا گئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں مس حریم، ویسے آپ کے سر رمیز نے ڈانٹا تو نہیں آپ کو فائلز کے گر جانے پر؟ آپ کہیں تو میں معافی مانگ لوں گا ان سے۔ اس سے آگے کی قسط اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔